قسم کے بینیفٹس دیتی ہے, سہولتیں دیتی ہے, تو آپ کو ساری قسم کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں, تو ثواب بھی جنت میں مختلف نوعیتوں کے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا, آپ خود صحابی کو بٹھا کے بعض دفعہ قرآن سنتے بھی تھے. عبداللہ بن مسعود کی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو, تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے, تو آپ مجھ سے سن رہے ہیں, فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی. فرماتے ہیں کہ جب اس آیت تک پہنچے نا, کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو بعض دفعہ پڑھنے میں وہ انسان کی دماغ نہیں لگتا جو سننے میں لگ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے قرآن پڑھیں بھی سنیں بھی, دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. عشاء کی اذان کے بعد سونے سے کیا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ عشاء کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کی اذان کے بعد جو سوئے گا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے, اس لیے کہ پڑھ کے ہی سو جاتا. تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے, سو کے اٹھنا کتنا مشکل کام ہے, تو ثواب بھی کم ہو جائے گا اور حماقت کی اسٹیمپ بھی لگ جائے گی اس کے اوپر, اس کو الگ سے اسٹیمپ بنوانے کی ضرورت نہیں. تو اذان جب ہو گئی, وقت داخل ہو گیا, تو پڑھ کے سو جا بھائی. تو یہ غلط ہے, عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے. نماز تو ہو جائے گی وقت کے اندر اندر اگر پڑھے گا تو. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موٹر کیا لکھا ہے بھائی, آج کل جو ٹریڈنگ فارکس ٹریڈنگ ہے, اگر وہ شیئر مارکیٹ میں کرتا ہے, تو یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, تو اس کا حکم کو بعد فارکس ٹریڈنگ تو جائز نہیں ہے نا. کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں بغیر قبضے کے, سونے کو سونے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے, قبضہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, فرضی بیع چل رہی ہے. میں نے آپ سے 100 گرام سونا خریدا وریدا نہیں ہے, بس آپ ہی کے پاس پڑا ہوا, آپ کے پاس بھی نہیں ہے, آپ کے ماموں کے پاس بھی نہیں ہے, سونے کی مارکیٹوں میں ہی ہے. اور پھر میں نے 1 ہفتے بعد اس کی قیمت لگائی, تو چونکہ کم ہو گیا تھا تو آپ نے کم قیمت مجھے دے دی, زیادہ ہو گیا تو زیادہ پیسے مجھے دے دی. یہ فرضی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے, یہ سٹا ہے, جوا ہے. قیمتیں چڑھتی ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے, گرتی ہیں تو عملی طور پر کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا. سونا آپ خرید کے بیچیں گے, قیمت بے شک نیچے چلی گئی, نقصان تو ہوا, لیکن جو آپ کی چیز تھی سونا وہ تو ہے نا آپ کے پاس, یہ جائز نہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ پورے دین میں کامیابی ہے, لیکن ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں, تو پورے دین پہ کیسے چلیں؟ خوب سمجھ لیں, پورا دین اس کو نہیں کہتے کہ نماز میں خیالات ہی نہ آئیں. پورا دین اس کو کہتے ہیں کہ نماز جب آپ پڑھے تو کوشش کریں کہ دھیان اللہ کی طرف رہے. یہ کوشش کر لی تو پورے دین پہ عمل ہو گیا, کیونکہ دماغ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایسی چیز کی فکر نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے اختیار میں وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں, اور جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان دیں. دھیان بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے, دھیان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر اپنے کنٹرول میں ہوتا تو جن لوگوں کے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں وہ دماغ ہٹا لیتے وہاں پہ اور خوش پھر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ غم آتا ہے, ٹینشن دیتا ہے, آپ جتنا بھی دماغ ہٹاؤ ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے. جن کی بھاگ گئی وہ دماغ ہٹا کے کسی اور کی طرف لگا لیتے, وہ کہتے ہیں دماغ ہٹ ہی نہیں رہا, مفتی صاحب آپ کہہ رہے دماغ ہٹاؤ, ہٹ ہی نہیں رہا, کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے, تو اتنا آسان نہیں ہے کہیں سے دماغ ہٹانا. ہاں ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جان کر نہ سوچیں. آپ جان کر نماز میں یہ نہ سوچیں کہ میرے آج کتنے گاہک آئے کتنے چلے گئے, جان کر نہ سوچیں. آپ کوشش کریں نماز میں دھیان لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی ٹھیک ہے, اللہ اس نماز کو پورا قبول کرے گا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو کام کہ یہ دماغ نہیں لگ رہا تو یہ نہیں لگ رہا, یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کو اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے, ان کو کیفیات مقصود ہیں کہ نماز میں مزہ آئے, لطف آئے, کیفیات کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. ہم غلام ہیں, ہمارا کام ہے جو اللہ نے آرڈر دیا اس کو ہم پورا کریں, دل لگے نہیں لگے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے ابا نے آپ کو کہا جاؤ ایک گلاس پانی لے کر آؤ, آپ کے دل میں ابا کی عظمت, آپ نے کہا آج مجھے ثواب کمانے کا اللہ نے بہترین موقع دیا, یہ چانس میں مس نہیں کر سکتا, اس میں نیت کرتا ہوں ابا کی خدمت کی, اور پھر ایک قدم پہ مجھے ثواب ملے گا, جا رہا ہوں ایک قدم, یہ بھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا تاکہ ابا کو پانی پلاؤں گا, ظاہر ہے ثواب ملے گا نا. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ گلاس بھر کے لائے, ابا کو آپ نے پلا دیا. اصل تو یہ ہے, اصل تو کیا ہے یہ. لیکن آپ کے ابا نے آپ سے پانی مانگا, اب آپ خشوع و خضوع پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہو, یار پانی ابا کو پلانا ہے, دماغ چاچا کی طرف جا رہا ہے, ماموں کی طرف جا رہا ہے, خشوع ہی نہیں پیدا ہو رہا, دل ہی نہیں لگ رہا,
अब्बा इंतजार में बैठे हुए हैं वहां पे ना। आप कहते हो अब्बा चूंकि मैं जब आपकी खिदमत करता हूं मेरी वो कैफियत नहीं बनती जो एक बेटे की बाप की खिदमत के वक्त बननी चाहिए, वो खिदमत ही नहीं बनती। दिमाग में कुछ और किसी और का अब्बा दिमाग में घूम रहा होता है। अब्बा कहेगा तुझे जो मैंने काम कहा है ना वो कर दे, कैफियत गई। हम गुलाम हैं, अल्लाह ने हमें जो ऑर्डर दिया हम उसको पूरा करेंगे, दिल लगे या ना लगे। ये दिल विल लगने ये उन लोगों के काम है जो इन चीजों में यानी टेंशन लेना इन चीजों की उन लोगों के काम है जिनको अल्लाह की रिजा का शौक नहीं है। जिसको अल्लाह की रिजा का शौक है वो कहता है भाई जो मेरी जिम्मेदारी है पूरी कर रहा हूं। तो इसलिए मौलाना शरीफ थानवी ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि नमाज में दिल लगाने की कोशिश करना फर्ज है, दिल का लगना फर्ज नहीं। आप जानकर इधर उधर दिमाग ना लेके जाओ, कोशिश करो कि दिमाग नमाज में लगा रहे। लग जाए ठीक है, नहीं लगे फर्ज पूरा हो गया भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें। जैसे मादी नेमतें हमें मिलती हैं इनका शुक्र अदा करना फर्ज है, ऐसे ही जो दीनी नेमतें मिली हैं ना इनका शुक्र अदा करना भी फर्ज है, वरना ये भी छिन जाती हैं। लोग समझते हैं दुनियावी नेमतों पे तो शुक्र अदा किया जाएगा, दीनी नेमतों पे अगर हमने सोचा कि नमाज पढ़ ली तो कहीं अल्लाह बोलेगा ना तू बहुत बड़ा समझने लगा अपने आप को। ना 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 ना, नमाज की तौफीक मिली है, आप बोलो यार अल्लाह का बड़ा फजल है अल्लाह ने। मैं आपको बताऊं रमजान में मैं बड़ा खुश होता हूं, रमजान में मैं, क्योंकि जब 29 या 30 रोजे मुकम्मल होते हैं ना तो लोगों को मैंने देखा कह रहे होते हैं यार हमने कौन सा तीर मारा यार, 30 रोजे रख के हमने कौन सा तीर मारा, 29 रोजे रख लिए, क्या है यार। मैं कहता हूं भाई हमसे अल्लाह ने बड़ा काम करवा लिया, क्योंकि कंटिन्यू इतने रोजे रखना भाई हम तो कमजोर आदमी, हमसे रमजान की बरकत है, हम जैसे नालायकों से अल्लाह ने यार इतने रोजे रखवा लिए। मुझे तो खुदा की कसम दिल से बड़ी खुशी होती है कि चलो एक तो ढंग का काम किया पूरे साल में यार, ठीक है ना। उस पे भी हम तवाज़ों में गड़े जा रहे हो जमीन में, एक्चुअली हम क्या खाकसार। वही लतीफा आता है फिर मुझे, वो एक आदमी जा रहा था कि ट्रेन में ना, तो उसका नाम बड़ा जैसे कोई बड़ा नाम होगा जलालुद्दीन, कोई ऐसे तकब्बुर वाला नाम। तो सामने जो बंदा बैठा हुआ था उसका नाम था तवाज़ो वाला। उसका नाम क्या था? तो जलालुद्दीन ने, जो अकबर होगा या खान कोई भी बड़ा खानदानी सा नाम ना, इसने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा कि कल्बे हुसैन, हुसैन का कुत्ता, तवाज़ो में ना। उसने कहा मेरा नाम इतना जलाल चला करके आ रहा है यार, ये तो तवाज़ो के खिलाफ हो जाएगा। अब कल्बे हुसैन से ज्यादा तवाज़ो और कौन सा नाम मैं लेकर आऊं मार्केट में भाई। इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहते खिंजीरुल्लाह। क्या नाम है? खिंजीरुल्लाह, अल्लाह का वो सूअर जो होता है, खिंजीर जो होता है। तो ये तवाज़ो क्या चल रही है। तो रमजान में भी लोग हैं हम क्या भाई, मैं कहता हूँ वाकई हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यार अल्लाह ने इतनी नेकी करवा ली, एक दिल में खुशी महसूस हो रही होती है। तो नेकी करके दिल में खुशी महसूस होना ये ईमान की अलामत है। बुराई करके दिल में टेंशन का आना ये भी ईमान की अलामत है। जैसे बुराई पे आपको टेंशन हो तो नेकी पे खुशी भी होनी चाहिए। ये बाज लोगों पे तवाज़ो का गैर जरूरी गलबा हो जाता है, नेकी करके भी खुश नहीं हो रहे होते, तो इंसान को मोटिवेशन भी नहीं मिलती। फिर खाली अपनी बुराइयों पे नजर नहीं रखो, नेकियों पे भी नजर रखो, लेकिन उसमें तकब्बुर पैदा ना करे, अल्लाह की तरफ निस्बत करे। यार अल्लाह ने इतना बड़ा काम करवा दिया हमसे यार। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में जब गुजरता है ना मैं बड़ा खुश, यार टूटी फूटी कुछ इबादत अल्लाह ने करवा ली, कुछ नहीं तो रोजे तो रखवा ही लिए ना। हम जैसे नालायक इस 15वीं सदी में यार कोई रोजे रख रहा है 30 रोजे, तो बड़ी बात है यार। इस जमाने में लोग कहते हैं आप तो मुफ्ती हैं, आपके लिए क्या मसला है। भाई हम मुफ्ती बाद में, पहले हम इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी गुटके खाने, खाता नहीं हो लेकिन दिल चाहता है। पराठे, हमें भी नाश्ता, हमारा भी नागा होता है, पराठे छूटते हैं, टेंशन होती है, चाहे कोई मुफ्ती हो, बुजुर्ग हो, जो मर्जी हो। तो चलो गन पॉइंट पे अल्लाह ने रोजे रखवा लिए। रमजान में तो गन पॉइंट पे ही अल्लाह रखवाता है ना कि तुझे तो रखने पड़ेंगे, फर्ज है, रुकन है इस्लाम का। गन पॉइंट पे रखवा लिए, वरना अल्लाह हमें इख्तियार देता कि रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी नहीं रखती। आदमी कहता है यार कल रखेंगे, परसों। बाकी नफाफिल में तो ऐसा ही होता है। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब तो इससे भी बड़ी बात किया करते थे, हालांकि कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। वो कहते थे अल्लाह ने इतना एहसान किया कि 5 नमाजें फर्ज कर दी, दिल चाहे ना चाहे किसी तरह गिरते पड़ते पढ़ लेते। अल्लाह फर्ज ना करता ना, ऑप्शनल कर देता, हमारे अमाल में तो नमाजें भी नहीं होनी थी। हम तो यही सोचते रहते हफ्ते से शुरू करेंगे। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊं हफ्ते से, और वो हफ्ता अब तक बोलो नहीं आया। मदरसे जब गए तो गन पॉइंट पे पढ़ा दिया हमको उस्ताजों ने, निगरानी होती थी हमारी,
تو پڑھ لیے الحمدللہ. اسکول میں آپشنل ہے کہ آپ پڑھیں, کیونکہ امتحان میں تو سب آ جاتا ہے سامنے. ابھی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. خیر ہم امتحان سے پہلے پڑھ کے تیاری کر کے امتحان دیتے تھے, امتحان میں نقل نہیں کرتا تھا. ہم نے سنا ہے کہ علماء پورے دن میں, تو نماز میں جو ہے نا, آپ جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو پورا کریں, وضو کر کے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھیں, دل لگانے کی کوشش کریں, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو بھی اللہ کا شکر. 3 دفعہ استغفار اس پہ کہ جو نماز میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ شکر ہے تو نے توفیق دے دی نماز, شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. اور لوگوں کو بھی پازیٹیو دیکھو. رمضان میں ابھی تو سردیوں کے یعنی روزے بہت گرم نہیں آئیں گے. جب یاد ہے نا 5-6 سال پہلے تباہی والے روزے تھے. اب ہم ہر طرف نیگیٹو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں, لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں. یہ چیزیں سن سن کے دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا. لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا ہے. میں جب فجر پڑھانے آتا تھا نا رمضان میں, گرمیوں کے روزوں کی بات کر رہا ہوں, جون کے روزے, بہت خطرناک روزے تھے وہ. کراچی میں بہت شدید گرمی, یاد ہے نا پہلے دن کتنے لوگ مر گئے تھے. جب اس میں مسجد بھری بھی دیکھتا نا فجر میں, ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے یار, اتنا بھی برا نہیں ہے معاشرہ. فجر میں اٹھنا آسان کام ہے یار, ایک کراچی کے بندے کے لیے جو 3:30 بجے سو رہا ہے رات کو, اور صبح اٹھنا بھی نہیں ہے اس نے, کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے. کراچی میں الحمدللہ کسی کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا, فارغ ترین ہو چکا ہے ہمارا شہر. تو ایسے میں یار لوگ صبح اٹھ جائیں اتنی بڑی تعداد میں, اللہ کے حکم پہ کھانا کھا رہے ہوں, اس ٹائم پہ جب دنیا میں کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا. آپ بتاؤ یہ صبح 4:30-5 بجے دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے جس میں کوئی اس ٹائم پہ اٹھ کے کھانا کھاتے ہوں؟ کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دے کہ یار میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, کب ہے جی؟ صبح 2:45 بجے آ جانا. آپ بولے گے یار مذاق کسی اور کے ساتھ کرے. یا صبح 3:45 بجے آ جانا, آپ بولو گے یار مذاق کا ٹائم نہیں. وہ کہہ رہے میں سیریسلی, میں کہہ رہا ہوں 3:45 بجے آ, یہ کوئی ٹائم ہے کھانے کا؟ یار کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو روزوں میں صبح صبح اٹھ کے گھروں میں برتنوں کے بجنے کی آوازیں آنا شروع. ایمان تازہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یار. ایسا نہیں ہے, اسلام الحمدللہ ابھی زندہ ہے. فجر کے لیے اتنے لوگ چلو عام دنوں میں نہیں آتے, غلط کرتے, لیکن رمضان میں آ رہے ہیں نا. یہ آ کیوں رہے ہیں؟ اگر آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو رمضان میں بھی نہ آتے. کون پاگل ہے یار صبح سے لے کے رات تک بھوکا رہے, شام تک بھوکا رہے؟ آسان تھوڑی ہے. انگریز جو ہے نا وہ ان کے ڈاکٹر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا لفظ بہت چلایا ہوا ہے, پھر بھی نہیں فاسٹنگ ہوتی لوگوں سے. بہت ہی کوئی شوگر میں مرا جا رہا ہو اور بیمار ہو رہا ہو, وزن پھول کے کپا ہو گیا ہو, تو وہ 10-12 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لے گا. درمیان میں وہ بھی کافی کے گھونٹ پیتا رہتا ہے. 10-12-13 گھنٹے کی فاسٹنگ کرے گا, اور وزن, وہ بھی وزن گرانے کے لیے, رشتہ نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے, وہ ٹینشن وغیرہ وغیرہ کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی کافی پیتا رہے گا بیچ میں. خالی پیلی کا بھوکا رہنا یہ مسلمان کا ہی ظرف ہے, جبکہ اس کو آفس بھی جانا ہے, مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہے. تو بھائی ہم جیسے نالائقوں پہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا, ماحول بنا کے 30 روزے رکھوا لیے. اس سے تو بھائی ہم تو خوش ہوتا ہے کہ چلو یار اللہ نے گن پوائنٹ پہ ایک نیکی ہم سے کروا لی. اور ایک صاحب تھے, امام, مسجد کے امام لگ رہے تھے, تو مجھ سے آ کہنے لگے یار مسجد کی امامت ہے, قبول کر لوں. میں نے کہا کر لے. کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے میں نے کہا اس بہانے 5 نمازیں ٹائم پہ ہو جائیں گی, جماعت سے ہو جائیں گی. کیونکہ اپنے اوپر انسان ڈال دینا بہانے بہت کرتا ہے. ایکچولی آج مجھے ظاہر عالم تھے, نماز تو پڑھ لیں گے, جماعت میں بہت غفلت ہوتی ہے انسان سے, بہانے شیطان کرا دیتا ہے. یار آج تم بہت سخت تھکے ہوئے ہو, ابھی جماعت چھوڑ دو, امام کو تو آنا ہے بھائی. تو یار نیکی کسی بھی بہانے ہو جائے, بھلے کمیٹی کے ڈر سے ہو جائے نا, مقتدیوں کے ڈر سے ہو جائے, نماز پڑھنے کی توفیق مل, فرض تو کرنا ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جو نیکی کی توفیق مل رہی ہے نا, اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. آپ سے سنا ہے کہ ضرورت کے وقت میں نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ہمارے نبی تو اتنی حیا والے تھے کہ مردوں میں آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھتے تھے شدت حیا کی وجہ سے. بھائی وہ تو شدت حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے, آپ کیا اتنی حیا والے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے نا, جو آپ کے احکام ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے ہیں, شریعت کے احکام بیان کیے ہیں, جس کو فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے. تو ضرورت کے وقت نامحرم کو دیکھنا یہ جائز ہے, اس میں کو, اور نبی نے بھی دیکھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئیں, رشتہ پیش کیا, تو آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی, اور صحابہ کو بھی ترغیب دی کہ جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھ لو. تو آپ نے ان کی طرف دیکھا. تو جہاں ضرورت کی بات ہے وہاں, باقی کوئی بہت حیا والا ہو, جو آج کل مارکیٹ میں کہاں چل رہے ہیں حیا والے لوگ,
باقی نامحرم کو دیکھنا نہ شروع کر دیں، کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، ضرورت کے وقت نہیں۔ دودھ شریک بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، دودھ شریک رشتوں سے صرف پردہ ختم ہوتا ہے اور نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن وراثت میں دودھ شریک بہن بھائی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھو مولویوں کو برا بلا کہنا الگ ہے، کسی خاص شخصیت پہ اعتراض کرنا الگ ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد کے امام تھے جن کی لیڈر کی آپ نے نام لیا، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جرنلی ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض کرپٹ مولوی ہوتے ہیں، بھائی ان کو نہیں میں کہہ رہا کرپٹ، مثال دے رہا ہوں، آپ نہیں میرے خلاف بولو گے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مولوی صاحب کا مجھے پتا چلا وہ واقعی کرپٹ تھے، چندے کا حساب نہیں دیتے، دبا کے چندہ کر رہے ہیں۔ کمیٹی والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو پرسنلی چندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب ایک مسجد کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو جو چندہ آ رہا ہے مسجد کو انفارم کریں نا، ایک اصولی بات ہے نا یہ، لیکن وہ پھر بھی کر رہے ہیں۔ پھر کمیٹی والوں نے ان سے بولا کہ آپ کو ایسی کی تیسی، پھر پھڈا شروع ہو گیا۔ اب وہ فوراً کیا کہتے ہیں، تم علماء کو برا کہہ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، علماء سے تمیز سے بات نہیں کر رہے، تم مولویوں کو برا کہہ رہے ہو، یہ آپ علم کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ بھائی آپ کی حیثیت عالم کی الگ حیثیت ہے، فی الحال جو آپ پر اعتراض ہو رہا ہے وہ ہم اس حیثیت سے نہیں کر رہے کہ آپ عالم ہیں، اس حیثیت سے کر رہے ہیں کہ آپ مسجد کے امام ہیں، تو آپ کو پیسوں کے معاملے میں جو لا ہے، جو بھی کمیٹی نے قانون بنایا ہے، اس لا کو فالو کرنا ہے۔ جب بھی مسجد میں چندہ آئے گا رسید کٹے گی، رسید میں ہونا چاہیے کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ کمیٹی کی مرضی کے بغیر آپ خرچ، ورنہ کمیٹی کس کام کی ہے پھر وہ، بھائی یا تو اعلان کر دو میں کمیٹی کو نہیں مانتا، یہ بھی غلط ہے، کیوں نہیں مانتے کمیٹی کو بھائی، جب آپ کی سلیکشن تو کمیٹی نے کی ہے، آپ سے ایگریمنٹ تو کمیٹی کے ساتھ ہوا ہے، آپ اڑا رہے ہو کمیٹی کو۔ ایسے موقع پہ پھر اس طرح کے جو مولوی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یہ کر رہا ہے تو فوراً وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں علماء کا اسلام میں بہت احترام ہے، تمہیں علماء سے بات کرنی نہیں آتی۔ یہ غلط جگہ پر آپ حدیثوں کو فٹ کر رہے ہو۔ تو جب کسی شخصیت پہ کوئی اعتراض ہو نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر، وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ 2 نمبری کر رہا ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بولا تیری ایسی کی تیسی، آپ ڈاکٹر کو تم ڈاکٹروں کو برا بلا کہہ رہے، بھائی ہم ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں برا بلا، نا۔ تو یہ چیز غلط ہے کہ کسی شخصیت پہ کوئی اعتراض کرے کہ بھائی یہ اس نے یہ گڑبڑ کی، آپ فوراً کہو علماء کو برا نہ کہو، تو وہ علماء کو برا نہیں کہہ رہا، وہ کسی خاص شخصیت کو برا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس چیز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جب وہ کمیٹی والے لوگ آئے نا، وہ بولنے لگے امام صاحب کو حساب ہی نہیں دے رہے اور وہ کرپشن کے بھی ثبوت ہیں، جب بات کرو تو کہیں علماء کی توہین، تو آپ بولو کہ ان سے کہو توہین آپ نے کی ہے، ہم نہیں کر رہے، آپ عالم ہو کے آپ کو خیال نہیں ہے، اصول اور ضابطوں کی آپ پابندی نہیں کر رہے، تو یہ کمیٹی توہین نہیں کر رہی، وہ توہین کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی لیڈر کو یا کسی شخص کو، سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی حاکم ہو، جب اس پہ انگلی اٹھے گی تو اگر وہ عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا فلاں ہے، کوئی عہدہ ہے، تو یہ الزام لگانا کہ علماء کو برا کہہ رہے ہیں، یہ الزام لگانا کہ انجینئروں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں بھائی، نہ کوئی عالم کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں کسی خاص شخصیت کے بارے میں۔ باقی ہاں اس حوالے سے دفاع کرنا چاہیے کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے یہ الزام غلط ہے۔ اب جیسے وہ مولوی صاحب پہ الزام لگے، مولوی صاحب کو چاہیے تھا وہ میرے پاس، جب کیونکہ مجھے حکم بنایا، وہ کہتے کہ مفتی صاحب یہ جو الزام میرے اوپر لگا یہ غلط الزام ہے، میں بغیر رسید کے چندہ نہیں لیتا، میں چندے کا حساب ان کو دیتا ہوں، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی سیاسی لیڈر پہ الزام لگے تو اس طرح سے دفاع کریں کہ بھئی یہ الزام غلط لگ رہا ہے، یہ کہنا کہ یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ فلانا ہے، یہ اس چیز کو بیچ میں نہ لے کر آئے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اب میرے اوپر اگر کوئی الزام لگتا ہے، مثال کے طور پر خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی میرے اوپر کرپشن ثابت ہوتی ہے کہ جی میں نے مسجد کے نام پہ اتنا پیسہ لے کے خود کھا گیا، اپنی گاڑی خرید لی، اب کمیٹی والے تو مجھے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے، مفتی صاحب وہ تو مسجد کے لیے پیسے دے کر گیا تھا، سنا ہے آپ نے وہ گاڑی بیچ کے دوسری لے لی ان پیسوں سے۔ میں اگر تمیز سے جواب نہیں دوں گا، شروع میں تو ان کو چاہیے تمیز سے بات کریں، بھی مولانا صاحب ہیں، تمیز سے، یہ نہیں کہ آتے ہی گالیاں دے وہ مفتی ہوئے کدھر ہے پیسہ۔ ایسے موقع پہ میں کہوں گا یار کچھ تھوڑا سا قدر کر لو، ہم مسجد کے امام ہیں، لیکن انہیں تمیز سے بات کر لی، آپ جواب ہی نہیں دے رہے، پھر تمیز بدتمیزی کہ آپ خود ذمہ دار ہو، پھر اس کا حق بنتا ہے آپ کو عدالت میں بھی گھسیٹے، آپ کو جیل میں بھی بند کروائے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ جو میری بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹتا میں۔
تو اللہ نے ان اہل بیت کو ان جرائم سے پاک رکھا ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ کو چوری کرے, ایک مثال دی ہے نبی نے. تو چاہے کوئی بھی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, اگر کوئی الزام لگا ہو جو ویلڈ الزام ہو تو اس کو چاہیے اپنا دفاع کرے. اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے پھر لوگ برا بلا کہتے ہیں تو یہ نہیں کہ علماء کو برا کہہ رہے ہو, یہ پھر غلط ہو جائے گا, یہ بے موقع بات ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض لوگ یہ کیش کراتے ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی بیگم پہ ظلم کر رہا ہے, وہ عالم تھا, وہ اب بیگم بول رہی ہے یار تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ خنان نفقہ, میں بزرگوں کا بیٹا ہوں, میں عالم. بیگم مان لے گی؟ بیگم بولے کہ بھائی تو بزرگ ہوگا بعد میں, میری جو تجھ سے شادی ہوئی ہے نا وہ اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ خنان نفقہ آپ نے اٹھانا ہے, اس سلسلے میں ہوئی ہے. اس سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تھی. بتاتا ہوں نا, میں ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات چیت شروع کیسے کرے. مرزا غالب کا کوئی شاگرد ہوگا, اب شروع سمجھ میں آیا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں. تو کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو کوئی بھی ہو بھائی اعتراض ہوگا تو اس کو چاہیے, ہاں عالم ہے تو عزت سے اعتراض کرو تاکہ اس کو صفائی کا موقع دو. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے تو اب انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر, یہ کوئی نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ نبی کی تعلیم ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے جن کا نام لیا ان پہ اگر الزامات غلط لگ رہے ہیں تو ان الزامات کا دفاع کرنا چاہیے کہ بھئی یہ غلط الزام ہے, اس کا یہ ثبوت ہے. پھر بھی کوئی بدتمیزی کرے تو پھر اس کو پکڑنا چاہیے. پھر یہ گالی گلوچ تو ہمارے نا, یہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں نا ان کے ماننے والوں کی سب کے زبان پہ گالیاں. یہ تو تمیز ہی نہیں ہے ہماری قوم کو. اعتراض بھی تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ تو پوری قوم کا المیہ ہے. تو یہ تو آپ جو آپ کا سیاسی لیڈر ہے کوئی اس سے ہٹ کے تو دیکھے تو دیکھو کیسی گالیاں پڑتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ جو مسجد کے امام کی میں نے بات کی ہے نا, کرپشن کر رہے ہیں, چند امام ایسے ہوتے ہیں, میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے, لیکن امام زیادہ تر مظلوم امام ہے. امام کے پیچھے اتنی باتیں کرتے ہیں مقتدی لوگ, عوام لوگ. آپ کیا سمجھتے ہو میں یہاں آنکھوں کا تارا ہوں لوگوں کا؟ میرے پیچھے اتنی باتیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ کر رہے ہوتے ہیں جو جھک جھک کے مل رہے ہوتے ہیں, مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. یہ قوم کا کلچر, میں اس سے ٹینشن میں اس لیے نہیں آتا کہ سوسائٹی میں کلچر ہی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہم کوئی نئے نہیں آئے ہیں کہ ہمارے خلاف, کوئی بھی آئے گا اس کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے, کوئی بھی آئے گا. اچھا یہ یک طرفہ نہیں ہوتا, کمیٹی امام کے خلاف اور امام کمیٹیوں کے خلاف بھی بول رہا ہوتا ہے. کبھی اللہ ماشاء اللہ چند امام ہے, ورنہ امام کون سا کمیٹیوں کو چھوڑتے ہیں. وہ ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ بات ہے, یہ کرتا ہے, ابے ان سے دھیلے سے چندہ تو ہوتا نہیں ہے, اللہ ہمیں کرتے ہیں, ابے تنخواہ دیکھو. سب جگہ سیٹ اپ ہی سسٹم پاکستان میں. دفتروں میں باس کے خلاف, باس کے سامنے تو چائے کا بھی پوچھیں گے, سر کریں گے. جہاں باس جائے گا جاتے ہی اس کی غیبت اسٹارٹ. گھروں میں بھی یہی ماحول ہے, ہر جگہ یہی ہے. یہ سوسائٹی ہے, یہ کوئی جو جب جس جرم میں سبھی مبتلا ہے اس میں آدمی ٹینشن کس بات میں. اس لیے بھائی یہ اشکال ہے. مذہب مخالف لوگ کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگنے کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اگر کسی کام میں ہم اسباب اختیار کریں لیکن دعا نہ کریں تو کام ہو جاتا ہے, لیکن اگر صرف دعا کرتے ہیں سارے دن اسباب نہ کریں تو کام نہیں ہوتا. دیکھو دعا مانگنے کی بہت اہمیت ہے, لیکن دعا میں آپ مخلص ہو یا نہیں ہو اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اسباب اختیار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. دعا مانگ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ہی اس کائنات کو بنایا اور اسباب سے جوڑ دیا. اسباب سے کس نے جوڑا ہے؟ اللہ سے, اللہ نے. اب آپ سبب اختیار نہیں کر رہے اور آپ دعا مانگ رہے ہو تو یہ اس کی علامت ہے آپ دعا میں مخلص ہی نہیں ہو. آپ کو روٹی چاہیے, بھوک لگ رہی ہے, کھانا پیٹ بھرنا ہے آپ نے, آپ روٹی خرید بھی نہیں رہے, کما بھی نہیں رہے, آپ دعا مانگ رہے اللہ پیٹ بھر دے, پیٹ بھر دے. تو ایتھیس لوگوں کو میں کہتا ہوں جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ سبب تو سے زیادہ تم دعاؤں پہ زور لگاتے ہو, یہ غلط ہے. ہم اسباب پہ بھی زور لگاتے ہیں, دعاؤں پہ بھی زور لگاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو اللہ بزبان حال ہم سے کہے گا کہ میں نے جس کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا تو دعا سے نہیں بھرتا, وہ جاتا ہے روٹی خریدتا ہے کھاتا ہے پھر بھرتا ہوں. تو یہ کام کرے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اسباب فیل ہو جاتے ہیں. جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ سے امید ہو جاتی ہے کہ اب میں جو سبب اختیار کروں گا اس میں ناکام نہیں ہوں گا, کیونکہ کام کرنے والا کون ہے؟ اسباب بھی تو اللہ پیدا کرتا ہے نا. دوسری بات اس پر اشکال ہوگا کہ پھر تو بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہونا کہ آپ نے مانگی ہو گئی تو پھر تو ایتھیزم دنیا سے ختم ہو جائے گا, آزمائشی ختم ہو جائے گی, سارے اللہ پہ ایمان لے آئیں گے. تو اللہ دعا قبول کرتا ہے مگر اپنے انداز سے کرتا ہے تاکہ غیب کے پردوں میں معاملہ رہے.
اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں یقین کر کے مانگتے رہے, چاہے قبول ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو. کیونکہ جب اللہ ہے, دلائل سے ثابت ہو گیا, وہ حاجات پوری کرتا ہے, اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے, تو یار ہمیں قبول ہوتی بھی نظر آئے یا نہ آئے یہ ہمارا ہیڈک ہے ہی نہیں, یہ اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ جانے. ہم تو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ چیز کہتا ہے قبول ہوتی بھی نظر تو آتی نہیں, تو میں نہیں مانگوں گا. تو نہ مانگ بھائی, تو نہ مانگ. تجھے اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے تو نہ مانگ. تو ہمیں تو چونکہ یقین ہے اس لیے ہم اپنی فائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں. کام ہو جائے تو ٹھیک ہے, دعا قبول ہو گئی, نہیں ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے اپنا کام اب پورا کر لیا تھا, پھر بھی اللہ نے نہیں کیا تو اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی. تو ہمارے لیے آسان ہے معاملہ. فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے بھائی, کوئی گناہ نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے, صحت کے لیے نقصان دہ, رات کو جلدی سو, صبح جلدی اٹھو. لیکن اگر نیند پوری تو پھر فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا تو پھر مرے گا پھر وہ. ہاں بہتر حدیث میں آتا ہے بوری کلی امتی فی بکوریہا, اللہ نے صبح کے وقت میں میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے. صبح کے وقت جو بھی کام کر, آکسیجن لیول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا صبح صبح, تو تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر رات کو کوئی سو ہی نہیں رہا, پاکستان میں تو بزنس شروع ہی رات کے 2:30 بجے ہوتا ہے, تو مجبوری ہے پھر اس بیچارے کی. لیکن اب اچھا طریقہ نہیں ہے یہ. اچھا یہی ہے کہ رات کو جلدی سے صبح جلدی اٹھیں, لیکن نہ سونے سے بہتر ہے فجر کے بعد سو جائے. اب آپ نے سن لیا فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے, نہ رات کو نیند پوری ہوئی نہ فجر کے بعد پوری ہو رہی ہے, تو تھوڑے دنوں میں پاگل ہو جائے گا پھر وہ. حنفی مسلک والوں سے سوال ہے. امام دارقطنی نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استاذ کہتے تھے میں پہلے کوفیوں کے طریقے پر نماز پڑھتا تھا, مجھے طلب تھی کہ میں نبی کی زیارت کروں اور آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھوں. اللہ خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی, آپ نے رکوع میں رفع الیدین کیا تو میں نے بھی اس کے بعد رفع الیدین کر دیا. خواب کبھی بھی حجت شرعی نہیں ہے. خواب کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہ مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا. رفع الیدین کی کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو قرآن و حدیث میں جو ریسرچ ہے اس میں غور کرنا پڑے گا. اس کے دلائل کیا وہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. خواب میں 100 دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ کام 2 رکعت اس وقت پڑھ لیا کرو, یہ اس کی فضیلت ہے, تو وہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ شرعی حکم ہے نا. شرعی حکم قرآن و سنت کے دلائل سے ہوگا. ایسے تو بہت سے حنفیوں کو خواب آئے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ حنفی کی تائید کی ہے. ایسے حنفیوں کے بھی بہت سارے خواب ہیں, لیکن نہ ہم ان خوابوں کو لفٹ کراتے ہیں نہ ہم ان خوابوں کو لفٹ اس معنی میں کہ نبی کی حیثیت کو تو ہے, نبی تو خواب میں جب آئے تو سچا خواب ہوتا ہے, لیکن اس میں شرعی مسئلہ اگر نبی بیان کریں تو وہ مسئلہ شرعی مسئلہ بنتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ شرعی مسئلے قرآن و سنت میں جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس ہے نا, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مناظرہ ہوا کسی توحید پرست انسان کا کسی بدعتی سے, مشرک سے. وہ کہتا مسلمان تھا لیکن تھا مشرک. اب ہوا یوں کہ اس بدعتی جو ہے نا مسمرزم کا ماہر تھا, وہ اس نے کہا بھائی تم سو گے نا, تمہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتائیں گے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. اور ایسا ہی کرنا ہوا. اس عالم وہ سوئے ہیں, ان کو خواب میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ جو بدعت کی تائید کر رہا ہے نا, اور تم غلط ہو. تو ان عالم نے خواب میں ہی نبی کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ, آپ خواب میں آئے, ہمیں جو آپ کی تعلیمات صحیح احادیث سے پہنچی ہیں, جو آپ نے جاگتی حالت میں باتیں کہی ہیں, اس کے مطابق تو یہ غلط ہے, اور آپ خواب میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو میں آپ کی خواب کی باتوں کو نہیں لوں گا, میں آپ کی ان باتوں کو لوں گا جو جاگتی حالت میں صحابہ تابعین نے ہم تک پہنچائی ہیں. تو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. تو کہتے خواب ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عالم کو تھپکی دی کہ تم نے صحیح جواب دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کی ایک تعلیمات وہ ہیں جو جاگتی حالت میں ہیں, اور ایک تعلیمات وہ ہیں جو خواب میں ہیں. آپ کے والد صاحب خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ یا نہیں پلاؤ, اور جاگتی حالت میں کہہ رہے تھے کہ پلاؤ. آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب میں کہہ رہے نہیں پلاؤ, آپ اٹھ کے کہہ رہے ہیں ابا آپ نے خواب میں 2 گھنٹے ہو گئے ابا کو پانی نہیں ملا. ابا کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں پیاس سے. آپ کہیں ابا میں سویا تھا تو خواب میں آیا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو نہیں پلاؤ. ابا کہہ رہے ہیں کم وقت میں جاگتے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پلا, خواب میں تو تیرا اپنا دماغ کا کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کہ ابا یہ جھوٹا خواب نہیں ہے, وہ آپ ہی تھے, خواب میں آپ ہی تھے, آپ کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ ابا کیا کہے گا؟ بیٹا میں ہی آیا ہوں گا, لیکن جب جاگتی اور خواب میں تعارض ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جاگتی حالت کو ترجیح دی جائے گی. تو ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نمازیں ثابت ہے, رفع الیدین بھی ثابت ہے, اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کیا میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے. اور عبداللہ بن مسعود کا مقام علم میں باقی صحابہ سے بہت بلند ہے, تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا, باقی نہیں کیا. اب دونوں طرح کی حدیثیں ہمارے پاس آ گئیں.
تو امام ابو حنیفہ نے نبی کے آخر سے آخری عمل کو دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی دو سردوں کے درمیان بھی تو رفع الیدین ثابت ہے نا, اگر رفع الیدین کی حدیثوں کو لینا ہے تو دو سردوں کے درمیان بھی تو ثابت ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ثابت ہے. تو جیسے وہ ترک کر دیا تو یہ بھی ترک کر دیا, اور عبداللہ بن مسعود کے عمل کو لیا کیونکہ وہ فقاہت میں دوسرے صحابہ سے بڑھ کر تھے, اور عبداللہ بن مسعود کے تمام شاگرد اور جتنے اہل کوفہ میں لوگ تھے وہ سب کے سب رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس بیس پر نبی کی رفع الیدین نہ کرنے والی نماز کو امام صاحب نے آخری نماز قرار دیا ہے, اس کو فالو کیا ہے. یہی امام مالک سے بھی مروی ہے, امام مالک نے بھی رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی موطا امام مالک میں, لیکن امام مالک کا جو مشہور فتویٰ ہے وہ ترک رفع الیدین کا ہے, اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کر رہے, تو اہل مدینہ نے نبی کے آخری عمل کو دیکھا ہے. خیر یہ اختلافی مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کو دلائل سے حل کیا جائے گا, خوابوں سے حل. جس کا رجحان ان دلائل کی طرف ہے وہ کر رہا ہے, جس کا رجحان دوسری طرف ہے وہ نہیں کر رہا. تو خوابوں میں آ کے نہیں ہو سکتا کہ خواب میں یہ کہہ دیا تو یہ ہو گیا, خواب شرعی حجت نہیں ہے. میں نے خواب دیکھا پھر آ گیا خواب, میں کسی جا رہا ہوں اور میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا, لیکن ان کے ساتھ وہ سب عالم لگ رہے تھے, اور ابے میں خواب نہیں سنا, اتنا لمبا خواب ہے یار, میں اپنے خوابوں کو لفٹ نہیں کراتا, آپ کے خوابوں کو کیا لفٹ کراؤں. اچھا میرے بارے میں بعض لوگوں کو اچھے اچھے خواب بھی آتے ہیں, مفتی صاحب آج میں نے یہ عظیم خواب دیکھا آپ کے بارے میں, وہ بھی نہیں بتاتا. پوچھو کیوں؟ کل کوئی الٹا خواب دیکھ لیا تو وہ بھی بتانا پڑے گا. لوگ کہیں گے وہ اچھا والا بتا رہے ہیں, الٹا والا. مفتی صاحب کو آپ کو میں نے عالم خواب میں دیکھا الٹے لٹکے ہوئے چترول لگ رہے ہیں. میں بولوں گا ابے میں نہیں بتا رہا. لوگ کہیں گے واہ اس دن وہ جو پیغمبر کی خوشخبریاں سنا رہا تھا وہ والا بتا دیا, اس لیے ہم نے کہا بھائی سیدھا سیدھا عمل کو فوکس کرو یار, ان چکروں میں نہیں پڑو. ہاں نجی محفل میں اپنے لوگ بیٹھے ہوں پھر انسان خواب سنا دے, کوئی حرج نہیں. تو بعض مجھے بڑے اچھے خواب آئے جو میں نے نجی محفل میں اپنے دوستوں کو, اور پورے بھی ہوئے وہ, یعنی اللہ نے کسی طریقے سے مجھے لگا کہ یہ سچا خواب ہے اور پورے بھی ہوئے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے خواب کوئی شرعی حجت ہو, ایک امکان کے درجے میں بات کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب مجھے کوئی کہتا ہے نا آپ کے بارے میں خواب ہے, میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا آ گیا اس کو, عجیب سی. کچھ الٹے خواب بھی آئے وہ بھی پورے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا بڑا الٹا خواب تھا, یہ آیا آپ کے بارے میں, میں ڈر گیا, میں نے کہا الو کے پٹھے تو مجھے سنا کیوں رہا ہے, اور وہ پورا بھی ہوا. وہ حادثہ میرے ساتھ ہوا پھر بعد میں, وہ تو شکر ہے ہو گیا تو تسلی ہو گئی, خواب پورا ہو گیا, ورنہ ابھی تک میں سولی پہ لٹکا رہتا نا. تو برا خواب سناؤ نہیں کسی کو, اچھی تعویل کر لو اس کی. جب میرے شوہر بیمار ہوئے تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ جب وہ کلینک جائیں گے تو میں اپنے سونے کا ایک کڑا اور 2 انگوٹھیاں صدقہ کروں گی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سوری, اب الحمدللہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. پہلی خاتون ہے اس کائنات میں جو کہہ رہی میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں. خواتین اپنے شوہر کو بالکل ٹھیک نہیں مانتی. یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں, کیا مجھے وہ سونے کا بالکل, اگر زبان سے منت مانی تھی کہ میں سونے کا کڑا اور یہ سب چیزیں صدقہ کروں گی, زبان سے منت مانی تھی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے, صدقہ کرنا پڑے گا. ہاں اس کی قیمت ادا کر سکتی ہوں, ہاں قیمت بھی ادا کر سکتی ہوں, وہ کڑا ضروری نہیں ہے اس کو بیچے بغیر بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے. صدقہ کرنا واجب ہے اس مالیت کا, چاہے وہی دے دیں چاہے اتنے پیسے دے دیں. یا کون سا اپنی جیب سے جاتے ہیں پیسے, بھائی بھی شوہر ہی دے گا, پھر خراب ہو جائے گا وہ. بہرحال ساری خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی, وہ ماشاءاللہ بڑی نیک خاتون ہیں, اللہ ایسی سب کو بیوی عطا فرمائے, اتنی نیک کہ جو شوہر کے بیمار ہونے پر. اسلامک بینکنگ میں جاب جائز ہے بالکل, تحقیق بہت ہم نے اس میں 1 سال بینکوں میں گھس کے تحقیقات کی ہیں, بالکل جائز ہے. جلدی جیسے سوال ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں یار, اس میں لڑکی کی ہاں بھائی پوچھا ہے کہ خاتون کو طلاق ہوئی, طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوا تو شوہر نے دیکھا ہی نہیں اپنا بیٹا کیونکہ وہ ماں کے گھر تھی, اور بچہ 2 سال کا بھی اب ہو گیا ہے, باپ بالکل بھی خرچہ نہیں دے رہا, یہی ہے نا, دیکھا بھی نہیں اس نے. اب کیا چاہتی ہے وہ, لڑکی کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے, بچے کو ساتھ لے جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی, یہ پوچھ رہے ہیں آپ. دیکھو پہلی بات یہ کہ خرچہ اس کے باپ پہ ہی لازم ہے, اس کے باپ کو بھی دینا پڑے گا خرچہ, کورٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے, یہ عورت کا بھی حق ہے بچے کا بھی حق ہے.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ خرچہ اس لیے نہیں دے رہا ہوتا کہ عورت بچے کو باپ سے ملنے ہی نہیں دے رہی ہوتی، پھر غلط ہے، پھر ظلم ہے کہ ملنے دے نہیں رہی اور خرچہ اس سے لے رہی ہو. لیکن اگر وہ ملنے دیتی ہے تو شرعن کسٹڈی کا حق ماں کے پاس ہے، گود ماں کی ملے گی اس کو، اور خرچہ کون دے گا؟ باپ دے گا. یہ مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے. آج کل اس کی بڑی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یا تو ماں پہ ظلم ہوتا ہے یا باپ پہ ظلم ہوتا ہے. لگا بندہ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے. اور کمال کی بات ہے انگریز نے آ کے اس قانون کو چینج نہیں کیا تھا عدالتوں میں. انگریز کے دور میں جو عدالتیں تھیں زیادہ اسلامی تھیں. اب جنرل مشرف نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے. تو ورنہ انگریز کے دور کا جو قانون تھا نا، مسلمانوں کے آئلی قوانین، وہ زیادہ اچھے اسلامی قوانین تھے. وہ اس میں ایک لگا بندہ. اور ہدایہ جو ہے نا ہماری فقہ کی مشہور کتاب، وہ تو ان کی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، لندن میں، اب بھی شاید ہوگی وہ. تو وہی لا کے طور پر انہوں نے نافذ کی ہوئی تھی. ہدایہ سے گوروں نے بہت کچھ سیکھا ہے. کتاب القضاء جو عدالت کا باب ہے نا، گوروں نے سارا فقہ حنفی سے لیا ہے، کیونکہ دنیا میں حکومت فقہ حنفی کی زیادہ رہی ہے نا. تو جو عدالت، ظاہر ہے نماز روزہ تو وہ لیں گے نہیں، لیکن جو عدالتی قوانین ہیں وہ پھر انہوں نے بہت تبدیلیاں کی اس میں اپنے حساب سے. لیکن جو متن اٹھایا ہے، وہ جو بیس اٹھائی ہے وہ یہاں سے اٹھائی. جیسے سائنس کی بیس یہاں سے اٹھائی. آپ کو پتا ہے 300-400 سال تک سائنس کی دنیا میں جو سائنسدان گزرے ہیں، مسلم سائنسدانوں کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں ہے. میں نے تو ابھی اپنے بھانجے کے ذمہ لگایا نئی یونیورسٹی میں کہ وہ سارے سائنسدانوں کی لسٹ تیار کر کے لاؤ. جب مسلمان سائنسدانوں کے عروج کا دور تھا، جب اسلام دنیا میں آیا، 400 سال تک آپ کو مسلم سائنٹسٹ ہی ملیں گے ہر فیلڈ میں، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. یعنی ایسے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. اب تو مسلم بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، لیکن دنیا نے 400-500 سال ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں آتا تھا. تو ہمارا ماضی بڑا خاندانی ماضی تھا بھائی. ہم لٹ پٹا کے جو ہے نا حکومتیں تباہ و برباد کر کے اب غلام بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تو ایسے ایسے غلامی کی زندگی. وہ کسی نے میم بنائی ہوئی تھی، عمران خان نے، ہم کوئی غلام ہیں. تو ایک بیوی کا فون آیا شوہر کے پاس کہ آپ کہاں ہیں، اب تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ تو کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. اس پہ کسی نے میم بنا کے چلا ہم کوئی غلام، تو ہم تو ہر جگہ ہی غلام ہیں بھائی. تو میں نے اس کے ذمہ لگایا کہ وہ نکالے کتابوں سے. تو وہ میں اس پہ انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بناؤں گا تاکہ یہ احساس کمتری سے ہم نکلیں. سائنس دنیا کو سکھائی ہم نے ہے بھائی، ان کو کیا پتا تھا بیچاروں کو. یہ تو دنیا تہذیب ہی نہیں تھی ان میں. تو پھر ہماری حکومتیں ہی ختم ہو گئیں، سبھی برباد ہو گیا، تو سب کچھ ان کے پاس چلے گا. جلدی سے بات کمپلیٹ کر لوں. تو اسی طرح یہ جو قانون ہے اسلامک لا، ان کے پاس تو کچھ بھی لا بھی نہیں تھا. بادشاہ سلامت نے جو بول دیا وہ لا بن گیا. ان کا تو یہ قانون تھا. مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی لیکن لا کیا تھا؟ عدالتوں میں لا تو یہی فقہ کا چلتا تھا نا، یا تو فقہ حنفی تھا یا شافی تھا. جو اسلامک لا ہے وہ چلتا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں، بات ہی دماغ سے ہاں. اب دیکھو اس میں ایک لگا بندہ لا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہے، جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا، ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہے گا. جب وہ 7 سال کا ہو گیا تو اب باپ کے پاس رہے گا، ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس رہے گا. یہاں مائیں کہتی ہیں میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتی ہوں؟ تو باپ کا بھی تو حق ہے وہ کہے کہ میں کیسے بچے کو چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ بچپن میں بچے کو ماں کی گود کی ضرورت باپ سے زیادہ ہے. تو شریعت اس میں ترجیح کس کو دیتی ہے؟ ماں کو. جب 7 سال کا ہو گیا اب تربیت کی ضرورت، حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے، تو اس میں کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ باپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ہاں طلاق کے بعد شروع ہو جاتی ہے نورا کشتی، وہ ایک کشتی شروع ہو جاتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ نہ بچے کی وجہ سے ماں کو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ. تو 7 سال کے بعد بچہ باپ کے حوالے کیا جائے. اچھا 1 منٹ ذرا بیٹھ. ایک جو اہم بات میں ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اچھا ہوا سوال پوچھ لیا. ہمارے ہاں خواتین کیا کرتی ہیں، میجورٹی بچے کو چھین لیتی ہیں باپ سے کہ خرچہ بندوا دو کورٹ کے ذریعے، بچہ باپ کے حوالے نہ کرو، میں بچہ چھوڑ نہیں سکتی. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس چکر میں اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہیں. اس بیس پہ پھر آگے ان کو رشتے نہیں ملتے، کیونکہ سوتیلا باپ بچے کو رکھنے کے لیے اکثر تیار نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب اس کو پتا ہو کہ اس کا سگا باپ موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں کیوں رکھوں جب اس کا، اور بالکل معقول بات ہے، جب اس کا سگا باپ موجود ہے پھر میں کیوں رکھوں. ایسے میں نے خواتین کے دیکھے ہیں معاملہ، جنہوں نے بچہ رکھا، رشتہ بہت اچھا ملا، اس نے کہا یہ یتیم ہوتا میں رکھ لیتا، لیکن جب اس کا باپ موجود ہے تو بھائی اس کے حوالے کر کے آؤ نا، کیونکہ آگے میرے بھی بچے پیدا ہوں گے، میرے ساتھ بھی پھر وہ سوتیلے اور سگوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا.
تھوڑا سا فرق کروں گا تو مسئلے کھڑے ہوں گے, وہ محبت پتہ نہیں میں دے پاؤں نہ دے پاؤں. اور اصل بات ہے کہ بعد میں کل اصل باپ آ گیا چھیننے کے لیے تو میں کیا کروں گا؟ تو ان خواتین کا پھر رشتہ آگے نہیں ہوتا. ہو گیا رشتہ, کسی نے رکھ لیا, وہ محبت نہیں دے پا رہا ہوتا جو دینی چاہیے. جب جو خاتون توقع رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتا. ایسی بہت سی خواتین ہم نے پھر دیکھا ہے, وہ بعد میں خون کے آنسو روتی ہیں. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایسا کیس آیا ہے کہ ہم نے بچی چھین لی تھی اور اس چکر میں کہ ہمارے پاس رہے گی. اب ہماری بچی کی جو شادی نہیں ہو رہی کہیں, وہ عمر نکلی جا رہی ہے اس بچی, اب وہ بڑی ہو گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں باپ کے پاس جاؤ تو باپ کہہ رہے میں نہیں رکھوں گا اب اس کو. وجہ کیا ہے کہ جب میں مانگ رہا تھا دے نہیں رہے تھے, اب جب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو میرے حوالے کر رہے ہو. باپ کا میٹر پھر گھوم جاتا ہے. تو اس لیے بھائی خواتین سے میں کہوں گا آپ کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا باپ کے حوالے کر دو اس کو. شادی اگر کر رہی ہو کہیں اور, رشتہ آئے, اگر وہ کہے نا بچہ نہیں رکھنا کوئی بات نہیں بھائی میں اپنی زندگی بساؤں گی. بچے تو ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, ہمیشہ تھوڑی گود میں رہیں گے. آپ اپنا فیوچر تو بناؤ, بچے کو حوالے کرو باپ کے. اس سے معاہدہ کر لو کہ بھائی جب میں بچے سے ملنا چاہوں گی, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ پارک میں نانی کے ہاں ادھر ادھر گھمانے لے جانا چاہوں گی, ہفتے میں ایک دن میرے پاس تاکہ مجھے یاد رکھے یہ. اور ڈیلی بیسس پر کوئی ٹائم متعین کر لو, بھائی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ روز مجھ سے ملے گا. یہ تھوڑی قربانی دینی پڑے گی, لیکن یہ چند سال کی قربانی ہے. اس سے آپ کا فیوچر محفوظ ہو جائے گا اور بچے کو باپ مل جائے گا. باپ اس کے لیے بہت زبردست حفاظت کرتا ہے, اس کو کاروبار میں لگائے گا, اس کی اچھی تعلیم دے گا, اس کو دیکھے گا چرسیوں میں ہیروئن شو میں تو نہیں بیٹھ رہا, کوئی غلط حرکتیں تو نہیں کر رہا, ایسے ہی بچپن تو نہیں گزار رہا. یعنی باپ تو یہی سوچے گا نا, اس کو اپنی بدماشیاں بھی پتا ہوتی ہیں ساری. ماں کو یہ سب کچھ نہیں پتا ہوتا. ایسی مائیں پھر خون کے آنسو روتی ہیں, بچہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, نئی تربیت کر پاتی ہیں, وہ پھر چیختی ہیں, پھر ہمارے پاس آتی ہیں کہ ان کے باپ نہیں اس کو پال رہا, مفتی صاحب یہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے. ماں کا روب ہی نہیں ہوتا نا بھائی, وہ تو محبت دیتی ہے, اس کا روب تھوڑی ہوتا ہے, روب تو باپ کا ہوتا ہے. آپ خود بتاؤ یار, ہم تو ہمارے ابا دو آنکھیں, ہماری اماں تو چمٹوں سے مارتی تھی ہمیں, پھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا. ابا کی تو دو آنکھیں تھی, ہم کانپنے لگتے تھے ایسے کر کے, یار ایسے کانپتے تھے. ہمارے بھی بچے ایسے ہیں, مائیں مار رہی ہوتی ہیں چپیڑے, میں نہیں چپیڑ, مجھے پتا میرا ایک تھپڑ وہ ماں کے 6 تھپڑوں سے زیادہ ہے, تبھی میں مارتا ہی نہیں بچوں کو, کیونکہ بچے کانپ اٹھتے ہیں اگر آپ ڈانٹو. تو باپ کا بڑا روب ہوتا ہے, یہ اللہ نے روب تربیت کے لیے رکھا ہے کہ جو سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی انگلی کون سی ہے, وہ باپ کی انگلی ہے, وہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکال دے گا, بچے کو سیدھا کر دے گا. تو خواتین یہ کام نہ کیا کریں, طلاق ہو جائے بچے باپ کے حوالے کر دیا کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, یہ ایگریمنٹ کریں کہ بھائی میں ہفتے میں ایک دن میرے ساتھ رہے گا. یہ طلاق ہو جائے نہیں, بلکہ جب شادی ہو جائے, طلاق کے بعد تو رکھیں بچہ اپنے پاس, لیکن اگر کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو بچہ اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں. اس کا اگر سچی مچی کا باپ موجود ہے تو آپ بولیں کہ بھائی یہ لے لو. مجھے پتا ہے عورت کے لیے بچہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ تھوڑے دنوں کی ٹینشن ہے, اور بچہ ساتھ لے جا کے جو آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے وہ ساری زندگی کی ٹینشن ہے, وہ ساری زندگی کی. ہر سوتیلا باپ ایسا نہیں ہوتا جو بچے کو وہ محبت دے جو دینی چاہیے, نہیں, انسان کا مائنڈ ہی نہیں جاتا اس کی طرف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ خواتین کو سمجھایا کرو کہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. بہت پچھلے ہفتے 2 کیس آئے ہیں میرے پاس کہ 20 سال پہلے طلاق ہوئی تھی, بچہ ساتھ لے گئی تھی, اس کے بعد زندگی اس بچے کی وجہ سے بچہ بھی ہاتھ سے گیا, بچہ بھی باغی ہو گیا, وہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اب باپ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ لے جاؤ, وہ کہہ رہا ہے جب میں مانگ رہا تھا تو دے نہیں رہے تھے, اور اب جب یہ چرسی بنا دی ہے اس کو تو اب کس کے حوالے کر رہے ہو؟ بگاڑ کے میرے, وہ بھی کہتا ہے, اور بیٹیوں کو بھی نہیں لے رہا ہوتا پھر باپ, کہہ رہا جاؤ خود ہی بھگتو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے باپ کے پاس جاؤ, اب بچہ باپ سے مانوس ہی نہیں رہا ہوتا, وہ ویسے ہی نہیں جا رہا ہوتا. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ اب ماں کہہ رہی ہے, خاندان کہہ رہا ہے بیٹی تم 20 سال کی ہو گئی, 25 سال کی ہو گئی, مسائل ہیں, باپ کے پاس چلو, بیٹی کہہ رہی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ مانوس ہی نہیں ہے, اتنا اجنبی بنا دیا اس کے لیے باپ کو. تو مسائل ہی مسائل ہیں. تو اللہ رسول نے جو قانون بنایا بھائی وہ کیا ہے, اس میں سب کا فائدہ ہے. تھوڑی قربانی دے دو, بچہ کس کے حوالے کرو. ہاں, اگر باپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ ملنے نہیں دے گا, آپ سے دور کر دے گا, پھر غلط ہے. لیکن عام طور پر باپ ایسا کرتا نہیں, اس کو تو ماں کی ضرورت, بچے کے لیے ماں کی ضرورت. وہ تو کہے گا جا بھائی تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کے بیٹھ جا یار, ہر وقت میں کیا تیرے پیمپر صاف کروں, میں تیرے کیا کروں. وہ خود ہی آپ کے حوالے کر کے جائے گا, تو ہی پال. لیکن اس کو یہ تحفظ ہوگا کہ یہ میرا باغی نہیں بنا رہی, جب میں چاہوں گا یہ بچہ مجھے مل جائے گا. تو اپنا بچہ سمجھ کے پھر اس کو ویلیو دے گا. اگر ماں نے شارٹ کر دیا تو کہے گا بس خلاص جاؤ, پھر آگے مسائل ہیں اس کے, نہ سوتیلے باپ سے وہ. پھر بیٹیاں تو پھر سوتیلے باپ سے محفوظ نہیں ہوتی. کتنے کیسز آ رہے ہیں بیوی کو چھوڑ کر سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ معاملات کے. شہوت پرستی کا دور ہے. ہاں, جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے, خاندانی لوگ, لیکن اس کے بڑے کیسز آتے ہیں. آپ کبھی دارالفتا میں آ کے بیٹھا ہو, جو خطوط آ رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو تھوڑی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے.
تو ستیلی بچی سے عورت کے لیے اپنے ستیلے باپ سے جان بچانا. وہ کہتی ہے میں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری بچی اتنی خوبصورت تھی, جب وہ جوان ہوئی ہے تو میں نے اپنے شوہر سے اس کی حفاظت میں جو 10 سال ٹینشن اٹھائی ہے وہ میں جانتی ہوں. مجھے لگتا تھا میرا شوہر اس پہ غلط نظر نہ ڈالے. کیا 2 ٹکے کی زندگی رہ گئی؟ بولو. تو کیسے یعنی یہ حالات ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ بھائی اس کے حوالے کرو, تھوڑی سی ٹینشن ہوگی اور وہ ملتا رہے گا آپ سے. تھوڑے دنوں میں بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو کے تو بچے ویسے بھی کبھی ادھر جا رہے ہیں, کوئی باہر نکل جاتے ہیں, کوئی لندن چلے گئے, کوئی اپنے کام میں مشغول ہو گئے. ہم نے تو بتایا ہوا بچوں کو, ابھی بچوں کو نہیں بتایا, ابھی تو بچے چھوٹے ہیں, آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ شادی اس گھر میں ہوگی نہیں. اپنے بارے میں تو میں نے اصول بنایا, بہو اس گھر میں, میرے گھر میں نہیں آئے گی بہو, کیونکہ میں ساس بہو کے جھگڑے نہیں نمٹا سکتا. میری بیگم نے بولا کہ بہو نے آج یوں کیا کے دیکھا, تو میں بہو کے جا کے بولوں تو نہیں یوں کر کے, تو ابے ہمارے اپنے کم مسائل ہیں یار. تو بہتر یہی ہے بیٹا جو بالغ ہوگا, ابے شادی کرنی ہے کر, ہم روکیں گے نہیں تجھے, ہمیں ہمارے باپ نہیں روک سکا, ہم تجھے کیسے روک سکتے ہیں. لیکن بہو اس گھر میں نہیں, الگ گھر کا انتظام کر, بہو وہیں جائے. ہم آئیں گے, ملیں گے, خدمت ہماری کر لے گی تو دعائیں دے دیں گے, نہیں کریں گی تو چل بھائی ادھر لات مار کے ادھر ہی رہے, ہمیں منہ نہیں دکھایا کرو. خدمت کر لے گی تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا, محبتیں بڑھتی ہیں. نہیں کرے گی تو, لیکن گھر میں رہنے کے بعد خواتین کے مسائل حل کرنا, خدا کی قسم اس کائنات میں کسی کا باپ نہیں حل کر سکتا کہ تمہاری بیوی صحیح ہے, تمہاری ماں صحیح ہے. تمہیں ماں کے پاس بیٹھ کے ایسے لگے گا میری بیوی سے زیادہ بدترین عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے. بیوی کی باتیں سنو گے تمہیں لگے گا میری ماں سے بڑا ظالم اور چنگیز خان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ قیامت تک مسئلہ حل, سر پھٹولو گے دیوار, پاگل ہو جاؤ گے تم. اللہ ماشاء اللہ چند مائیں ساس بہو ہیں جن میں محبت ہے, ورنہ نہیں ہوتا. اس لیے الگ مولانا شریف تھانوی نے کا پورا رسالہ اتنا موٹا فرمایا, کتنا مذہبی خاندان تھا ان کا, دینی گھرانہ تھا. انہوں نے فرمایا میں جب بڑا ہوا میرے باپ نے مجھے کہا کہ بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. حالانکہ ان کا تو بڑا محبت والا خاندان تھا, لیکن وہ چاہتے تھے یہ محبت ہی رہے, ٹھیک ہے نا, یہ محبت ہی رہے. اس لیے انہوں نے کہا یہاں نہیں آئے گی, ادھر جائے گی, دوسرے گھر میں جائے گی, ادھر نہیں آئے گی. تو ویسے جوائنٹ فیملی کے بڑے فائدے ہیں, لیکن آج کل ظرف بہت چھوٹے ہیں. کمیٹی امام کی نہیں بن رہی آپس میں, تم ساس بہو کی بنوا رہے ہو یار. ساس بہوؤں سے تم امیدیں لگا کے بیٹھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, نہ ٹینشن لو نہ ٹینشن دو, ایسی لائف. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق. سید اسد اللہ شاہ UAE سے پوچھتے ہیں, میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں, ہمیں کام کے دوران نماز ریسٹورنٹ میں ہی پڑھنی ہوتی ہے, تو کبھی ہم اجتماعی اور کبھی انفرادی پڑھ لیتے ہیں, اور یہی سلسلہ پورے سال چلتا ہے, کیا اس طرح ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا. اگر قریب میں کوئی مسجد ہے تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا لازم ہے. اس میں مالک کو بول دیں, ہوٹل کے اونر کو, کہ بھئی جماعت سے نماز ہو رہی ہے, مجھے مسجد میں جانا ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, کوئی عذر ہوا جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ مسجد کی, لیکن پراپر طریقے سے روزانہ ہی مسجد کی جماعت چھوڑنا, تو مسجد تو بنی اس لیے کہ سب لوگ اس میں آ کے نماز پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعیدیں, آپ نے فرمایا, صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, اگر ان کے عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. اور آپ تو ایک جاب کر رہے ہیں, تو جاب کے بارے میں تو الگ سے قرآن میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا, تجارت اور یہی خرید و فروخت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. تو یہاں جماعت مسجد کی جماعت مراد ہے. تو آپ بھی تو ملازمت کر رہے ہیں, ایک جاب کر رہے ہیں, تو جاب کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد کی جماعت چھوڑ دے. کبھی کبھار ہو گیا تو ٹھیک ہے, مجبوری ہو, لیکن پراپر وے میں اس طرح سے کرنا, یہ ایک بڑا آج کل ایک مسئلہ چل پڑا ہے. اسلامی ملکوں میں بھی لوگ قریب میں مسجد ہوتی ہے وہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور سعودی عرب جیسے اسلامی ملک یا UAE جو خاص اسلامی, یعنی اسلامی اس سینس میں کہ مسلمانوں کے کنٹری تو ہیں, وہاں تو جگہ جگہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ ہمت کریں اور اپنے جو مالک ہے اس کو بتائیں کہ بھائی قریب میں مسجد ہے, مجھے وہاں جانے دو نماز پڑھنے کے لیے. باقی انفرادی پڑھیں یا وہیں جماعت کرائیں گے, نماز ہو جائے گی مگر جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. میر علی مراد صالح پٹ سے, یہ صالح پٹ جگہ کا نام ہے, خالی پٹ نام ہے. خیر, مفتی صاحب فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اگر جوا وغیرہ نہیں ہے تو گیم کھیلنا جائز ہے, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہے, شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اور ویسے بھی گیم کھیل کھیل کے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ پاگل ہو رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہی ہے, اور دماغی توازن تو تھوڑا بہت کھسک ہی جاتا ہے, ورنہ ٹائم ویسٹنگ تو ہے ہی. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ؟
قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں ان میں کیا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ حسنین محمد رفیق کھڈا لیاری، کھڈو لیاری نہیں، کھڈا لیاری، کھڈا، اچھا یہ لیاری میں جو کھڈا ہے، کھڈا مارکیٹ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ یا کسی بھی کھیل کی شرٹ پر اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، جیسے محمد یا عمر یا حسنین؟ جی لکھوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ طیبہ راؤ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کراہت ہے اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال کوئی بند کر کے پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لاہور سے کسی نے پوچھا ہے بیوی کے غصہ دلانے پر اگر شوہر اس سے یہ کہے کہ اگر اتنا مسئلہ ہے تو تم مجھے چھوڑ دو، اور یہ 3 بار ہو چکا ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی بیوی کو تو اگر شوہر یہ بھی کہہ دے کہ طلاق دے دو تو بھی نہیں ہوتی، تو جب تک طلاق کا اگر ہاں یوں طلاق کا اختیار دینے کے لیے اس کو کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے دو تو پھر بیوی طلاق دے گی تو ہو جائے گی، کیونکہ شوہر نے اختیار دے دیا ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر اتنا مسئلہ ہے تو تم مجھے چھوڑ دو، تو بیوی تو شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی شریعت میں، شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ بیوی شوہر کو جب چھوڑ سکتی ہے جب بہت زیادہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو، یا وہ بالکل ہی نامرد ہو، یا یہ کہ ضروری نان نفقہ بھی نہ دیتا ہو، تو پھر بیوی عدالت سے فسخ نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ ادروائز اسلام میں شوہر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مردوں کو دیا ہے، خواتین کو نہیں دیا ہے۔ آج کل تو میں بار بار کہتا ہوں یہ جو عدالتی خلا ہے نا، یہ کالعدم ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے صحیح۔ لوگ خواتین جا کے عدالت سے خلا لے لیتی ہیں، شوہر صرف جج جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا۔ تو خیر یہ آپ نے جو الفاظ کہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے آج میری ساس عدت سے نکل رہی ہیں اور کل سسرال میں قرآن خوانی رکھی ہے اور سب بھائیوں نے مل کر کھانا رکھا ہے، تو جانا ٹھیک ہے اور کھانا ٹھیک ہے؟ نہ جانا ٹھیک ہے نہ کھانا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی رکھی ہے، تو اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو انفرادی طور پر جو اپنے طور پر قرآن پڑھ کے اصال کر لے تو ٹھیک ہے، تو ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں، محبت سے سمجھا دیں ان کو، لڑیں بھڑیں نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جمعہ مغرب تک ختم ہوتا ہے تو مغرب سے پہلے سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جمعے کی نماز سے پہلے ہی پڑھنا چاہیے؟ مغرب سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت، یہ کسی نے پوچھا ہے محمد افسر سہارنپور انڈیا سے، ہمارے وطن سے پوچھا ہے بھائی، ہمارے ماں باپ کے وطن سے، سہارنپور سے انڈیا سے پوچھا ہے۔ ایک بوڑھی عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے کے بارے میں روایت مشہور ہے، کیا وہ روایت صحیح ہے؟ نہیں جی، وہ روایت صحیح نہیں ہے، ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ باقی نبی کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ برداشت کیا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے نا تو اس میں برداشت ہوتی ہے تو آگے کام چلتا ہے، برداشت نہیں ہوگی تو کام نہیں چلے گا۔ قرآن بھی بار بار مکی زندگی میں نبی کو حکم دیتا تھا فاعفوا واصفحوا، آپ ان کے ظلموں پہ صبر کریں اور نظر انداز کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ جائز ہے اپنی ذات کے لیے انتقام لینا بھی، لیکن آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لیا ہے۔ تو کہیں کوئی روایت ایسی ہے نا جسے لگا اپنی ذات کے لیے انتقام لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اصل میں دین ہے، وہ دین کی وجہ سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عبد الغفور صاحب نو شہر و فیروز، یہ کیا ہے؟ خیر نو شہر و فیروز، میرا سوال یہ کہ ماں اور بیوی میں لڑائی چل رہی تھی، یہ سوال نہیں بھائی، یہ تو رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹیں ہر گھر میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خیر ماں بیوی کے خلاف باتیں بتائے اور بیوی ماں کے خلاف، تو بیچارے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی یہ کیا کرنا چاہیے؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ ایسا سوال ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، یعنی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو جیسے آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم اس کا جواب۔ بس کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو سمجھ میں آئے اس وقت وہ آپ بھی لڑائی میں شامل ہو جائیں، بس تھوڑی دیر میں لڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس زمانے میں نا اگر اللہ نے وسائل دیے ہوں تو بیوی کو اپنی ماں سے الگ رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت فسادات ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون ظلم کر رہا ہے، زیادتی کون کر رہا ہے۔ مائیں بعض دفعہ بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ بہو ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، اور ان دونوں کو بٹھا کے آپ فیصلہ کریں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ بہت مشکل ہے بھائی،
کیونکہ دونوں کے اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کیا فیصلہ کرے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی فساد سے بچنے کے لیے نا اس کو الگ رکھو، اس کو الگ رکھو. اور پھر جو آپ کی جو وائف ہے اس کی ماں بھی تو سپورٹ نہیں کر رہی ہوگی نا، وہ بھی بیوی اپنی بیٹی کو عام طور پہ ورغلا رہی ہوتی ہیں، گھر تباہ کرنے کی باتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں کہ ساس کو نہ یوں کر کے جواب دینا. تو برداشت کسی میں ہے ہی نہ، برداشت سکھائی جا رہی ہے. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے طلاقیں ہوتی ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں افضل یہی ہے کہ بھائی بیگم اور اماں کو الگ الگ رکھیں، پھر آپس میں ملیں، خود سے ملیں اور بیوی کو بتا دیں میری ماں ہے، ان کا احترام کیا کرو. بیچارہ بندہ یہی کر سکتا ہے فی الحال. اگر آپ کو واضح غلطی لگ رہی ہے نا، واضح طور پر کہ ایک کی طرف سے غلطی ہے، تو اس کو تنبیہ بھی کریں. میرا مقصد یہ نہیں کہ 100% پتہ چل رہا ہو کہ ایک کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہے، تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ آپ غلط ہیں اس میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن میری اولاد نہیں ہے. میرے شوہر کہتے ہیں کہ تیرے میں کمی ہے، اس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی. بہت زیادہ گالیاں بھی دیتے ہیں، روز جھگڑتے ہیں، بولتے ہیں کہ طلاق دے دوں گا. میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی، اگر یہ بات آپ نے صحیح لکھی ہے تو یہ بہت ہی کوئی نالائق قسم کا میاں آپ کو مل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. خیر ہم تو آپ کو یہی کہیں گے گھر بسائیں آپ. لیکن یہ بعض مرد ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو بیوی کو تانے دیتے ہیں. یہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا کسی سے کیا تعلق ہے بھائی، کوئی اس میں کسی کا کیا قصور ہے. اگر بالفرض کوئی بیماری بھی ہے بیوی کو، تو اس میں بیوی نے جان کر تھوڑی وہ بیماری کی ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بیوی بانجھ ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں تو منحوس ہے تیری وجہ سے. ایک تو بیچاری کا اولاد نہیں ہو رہی، اس کی آپ اپنی بیٹیوں کا سوچو. آپ کی بیٹی کو سسرال میں اس طرح کے تانے ملے تو ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں میں، اور کیا ہے. بار بار تانے دینا تیری اولاد نہیں ہو رہی طلاق دے دوں گا، تو ایسے میاں کو کہنا چاہیے دے دیں، آپ جان چھڑائیں، کہیں اور شادی کریں جا کے. بعض اوقات غصے میں کہہ دیتا ہے آدمی، تو نارملی بھی اگر کہہ رہا ہوں نا کہ تیرے اولاد نہیں ہو رہی تو یوں ہے، میں طلاق دے دوں گا، تو ان کو بولا بھائی دے، جان چھڑا یار. تو چپکنا نہیں چاہیے ایسے فضول آدمی کے ساتھ. منصور صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، یہ ایک جنرلی میں نے قاعدہ بتایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ چپکنا نہیں چاہیے. باقی کسی کو کوئی مجبوری ہو تو وہ پھر وہاں کے علماء سے یا کوئی جو بھی لوگ ہیں جو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں ان سے اپنے ذاتی حالات بتا کے مشورہ لے لیں. ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی جائیں اور دوبارہ بھی کوئی بندہ نہ مل رہا ہو، تو بعض دفعہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. منصور صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں، کہیں کسی بیان میں سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں فجر کی نماز پڑھا دی تھی، بعد میں یاد آیا تو دوبارہ غسل فرما کے دوبارہ نماز پڑھائی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. پڑھائی نہیں تھی، آپ پڑھانے لگے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے فجر کی، تو اقامت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جیسے تم بھولتے ہو تو میں بھی بھول جاتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ مجھ پہ غسل فرض ہے، میں غسل کرنا بھول گیا. صحابہ انتظار میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے حجرے میں، اور آپ نے غسل کیا اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھائی. تو نماز پڑھانے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کیا بیڈ پر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے؟ میرے شوہر اور بچے بیڈ پر کھانا کھاتے ہیں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. نہیں بھائی، کیوں رزق تنگ ہوگا؟ بیڈ تنگ ہو جائے گا جب اتنے سارے لوگ بیڈ پہ بیٹھیں گے تو بیڈ چھوٹا پڑ جائے گا. ویسے آج کل گھروں میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہی نہیں، ایک میاں بیوی اور ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، تو بڑی فیملیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی تنگ نہیں ہوتا. لیکن اتنی بات ہے کہ گدے پہ بیٹھ کے کھانے میں آدمی دھستا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتا. زمین پہ کھانے میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، تو آرام دہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال جائز ہے، کوئی رزق کی تنگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سید اشد اللہ صاح UAE سے، میں ریسٹورنٹ میں کیشیئر ہوں، میں کبھی کبھار کاؤنٹر پر قرآن کی تلاوت لگاتا ہوں. کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ اس طرح تلاوت لگانے سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ غور سے نہیں سنتے، لوگ اپنے گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کی تلاوت اگر آپ لگاتے ہیں اپنے سننے کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. باقی لوگوں پہ سننا ایسی صورت میں واجب نہیں ہے. قرآن سننا جب واجب ہے، جو قرآن کی آیت ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو. تو یہ وہ اس کا موقع حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مختلف روایات جو اسلاف سے ملتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ تلاوت مراد ہے جو باقاعدہ لوگوں کو سنانے کے لیے، کوئی مجلس، تلاوت کی مجلس ہو. جیسے نماز میں امام پڑھتا ہے سنانے کے لیے، خطبے میں امام پڑھتا ہے سنانے کے لیے، تو وہاں واجب خاموش رہنا واجب ہے. یا قاری کو باقاعدہ بلوایا جائے کہ آپ قرآن پڑھیں، یعنی ہم تاکہ یعنی
سنانے کے لیے پڑھیں تاکہ ہم سنیں تو پھر ایسی صورت میں واجب ہوگا سننا. لیکن ایسے ہی کہیں قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے, کسی نے اپنے لیے لگائی ہوئی ہے یا کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے تو پھر اس کو سننا واجب نہیں ہے, اس میں تو بہت زیادہ حرج ہے. تو یہ بنیت اسماع جو پڑھا جائے گا تو اس میں تو سماعت واجب ہوگی. جو بنیت اسماع کا معنی سنانا, تو بنیت اسماع نہیں ہے تو پھر اس میں واجب نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر میرا خیال ہے کہ نہ لگائیں تلاوت, لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے. تو ادب کا تعلق تو ذوق سے بھی ہوتا ہے نا, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نہ لگائیں اس موقع پر. تو اچھا بھائی, گھر بنائے اور اپنے اہل خانہ بیوی اور بچوں کے ساتھ وہاں قیام کرے, والد زندہ ہوں اور ان کی مرضی سے گھر بنا ہو. کچھ عرصے بعد یا 10 سال کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو جائے. اس کے والد کا انتقال وراثت کی تقسیم کیے بغیر ہو. اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو گھر اس کے بیٹے نے بنایا ہے, اس گھر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا یا یہ گھر وراثت سے خارج ہو جائے گا؟ یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ زمین ابا کی تھی, گھر اس پہ بیٹے نے بنا دیا. تو دیکھیں, زمین جس کی ہوتی ہے نا, جب آپ اس کی زمین پر کچھ بھی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بلڈنگ یا گھر بناتے ہیں, تو اس کی شرعی حیثیت یا فقہی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین بطور عاریت لی ہے, استعمال کے لیے لی ہے. جیسے آپ کسی کی سائیکل لے لیتے ہیں استعمال کے لیے, موٹر سائیکل لے لیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں, تو ایسی زمین بھی لے لیتے ہیں. یار اپنی زمین ذرا مجھے دے دو ادھار, میں اس پہ گھر بنانا چاہتا ہوں. تو ابا نے اپنا پلاٹ دے دیا, بیٹے نے گھر بنا لیا. اب عاریت کے طور پہ جو چیز دی جاتی ہے تو اس میں شریعت میں جس نے بطور عاریت کے کوئی چیز دی ہے اس کو ہر وقت حق ہے کہ وہ واپس لے لے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے گاڑی لی چلانے کے لیے کہ مجھے استعمال کے لیے چاہیے, تو گاڑی کے مالک کو ہر وقت حق ہے بھائی فون کر کے واپس لے لے آپ سے. اب گاڑی جس نے دی تھی اس نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا, تو یہ ایگریمنٹ بھی لازم نہیں ہے, وہ عاریت ہے نا, اس نے کوئی آپس میں عقد معاوضہ تھوڑی ہوا ہے. تو اگلے دن گاڑی واپس لے لے, بھائی میری چیز ہے, میں نے 10 سال کے لیے دی تھی لیکن مجھے ابھی کام ہے وہی واپس کرو. تو ایسے ہی جب کسی نے اپنا پلاٹ دیا کسی کو کہ اس پہ بلڈنگ بناؤ, تو جو پلاٹ کا مالک ہے اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے میرا پلاٹ خالی کر بھائی, میں نے اجازت دی تھی گھر بنا دے, اب میں واپس لے رہا ہوں, چل بھائی نکال اپنا سارا یہاں سے, سارا بلڈنگ ہٹا یہاں سے. تو پھر یہ مجبور ہوگا اپنا پلاٹ اپنا مکان اور کنسٹرکشن وہاں سے ہٹانے پر. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. اب ابا کو بھی زندگی میں یہ حق تھا کہ وہ بولتے بیٹا یہ سب یہاں سے ہٹا دے یا یہ مجھے بیچ دے, اور اب ابا کے جانے کے بعد وارثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا پلاٹ خالی کرو, ہم نے اس پہ اپنی مرضی کا مکان بنانا ہے یا اس کو بیچ کے وراثت تقسیم کرنی ہے, اپنا سارا ملبہ یہاں سے ہٹاؤ, یہ جو تم نے مکان بنایا یہ سارا یہاں سے ہٹاؤ. تو شرعاً یہ جائز ہے. لیکن ظاہر ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. جس بیٹے نے یہ مکان بنایا اس کا اچھا خاصا نقصان ہے اس میں, تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ وارثین یہ کر دیں کہ بولیں کہ بھائی یہ پلاٹ تو ہمارا ہے اور اوپر مکان جو ہے یہ تم نے چونکہ بنایا ہے, تو ہم نہیں کہہ رہے کہ تم ہٹا دو یہاں سے, تمہیں نقصان ہوگا, لاکھوں روپے تمہارے پھک گئے اس میں, تم بھی ہمارے بھائی ہو, تو بیچ کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. تو بیچ کی راہ یہ ہے کہ وہ جو وارثین ہیں نا وہ کیا کریں کہ جو اوپر مکان بنا ہے تو ایک قیمت لگوائیں, یہ دیکھیں کہ یہ مکان کے ساتھ اس پلاٹ کی کتنی قیمت ہے, اور اگر یہ مکان نہ بنا ہوتا تو پلاٹ کی کتنی قیمت ہوتی. مثال کے طور پر پلاٹ ہے 1 کروڑ کا, مکان بننے کے بعد وہ ہو گیا 1.5 کروڑ کا, تو بولے بھائی اس پلاٹ کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس تمہاری اس تعمیر کی وجہ سے 50 لاکھ, تو ہم اس مکان کو بیچتے ہیں 50 لاکھ اس میں تمہارے, 1 کروڑ میں ہم وراثت تقسیم کر لیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وارث مل کے اس بھائی کو جس نے جو مکان بنایا ہے اس کو بولیں کہ یار دیکھو ہمیں تو یہ حق حاصل ہے کہ ہم بولیں کہ یہ سارا ہٹا دو یہاں سے, تو تمہیں ہٹانا پڑے گا, لیکن ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, تم ایسا کرو اس ملبے کی قیمت لگاؤ, یعنی اس کنسٹرکشن کی قیمت لگاؤ, تو ہم تمہیں اس کی مناسب قیمت دے دیں گے اور یہ جو ہے وراثت میں شامل کر لیں گے. تو کوئی بھی آپس میں بارگیننگ کے ذریعے قیمت لگائی جائے. اور آخری صورت یہ ہے کہ بھائی جتنا تمہارا کنسٹرکشن پہ خرچہ ہوا ہے نا تو وہ خرچہ ہم سے لے لو, اور یہ مکان جو اوپر تم نے بنایا یہ بھی وراثت میں ہم شامل کر لیتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی پورے پلاٹ اور مکان سمیت جو ہے بکے گا, اور جتنے کا بھی بکے گا اس میں وارثوں کا حصہ ملے گا جس میں تمہارا بھی ہوگا. اور تمہیں نقصان سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں جتنا پیسہ تمہارا لگا یہ پکڑو. تو ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت پہ اگر وارث آمادہ نہ ہو جس نے مکان بنایا, تو پھر آخری حل یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہٹاؤ یہاں سے اپنا سارا سامان, یہ ان کو یہ حق حاصل ہے.
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا حرام ہے؟ جی ہاں حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ 4 سے زیادہ بیویاں کسی نے رکھی تو صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ 5ویں بیوی نہیں کہلائے گی، وہ زنا کہلائے گا۔ تو 4 ایک ٹائم پہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ ذاکر حسین صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں یہاں بنگلہ دیش میں 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی ممنوع ہے، تو کیا 18 سال عمر کا جعلی ڈاکومنٹ بنا کر شادی کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں جائز ہے 18 سال سے پہلے شادی بھی۔ تو باپ کو بعض دفعہ خطرے ہوتے ہیں کہ وہ اگر 18 سال تک انتظار کرے بچی بگڑ بھی سکتی ہے۔ بعض دفعہ پہلے اچھا رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے، اگر ٹائم پہ وہ رشتہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو بعد میں پھر ایسا رشتہ نہیں آتا۔ تو جو نصوص ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے، ایک جج صاحب سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 18 سال سے پہلے شادی فرض تو نہیں ہے نا، جائز ہی ہے نا۔ تو اگر حکومت قانون بنا دے کسی حکمت سے تو حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو واجب ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں یہاں مغالطہ ہوتا ہے، حکومت کے قانون کو فالو کرنا واجب ہے جن چیزوں کا نظم سے انتظام سے تعلق ہے۔ جہاں شریعت نے صاف لفظوں میں کسی چیز کی اجازت دی ہو تو وہاں پھر حکومت کے قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شریعت کے اگینسٹ جا رہے ہیں، یعنی اللہ نے تو اجازت دے دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4 شادیوں پر بھی تو پابندی ہے، یورپ میں، امریکہ میں اور خود پاکستان میں بھی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی مفتی سے بھی آپ پوچھیں گے، بولیں گے بھائی شریعت میں جائز ہے۔ تو اگر کوئی اس میں قانون کو فالو نہ کرے تو بالکل بھی گناہگار نہیں ہوئی، وہ قانون غلط ہے، اللہ کے اگینسٹ ہے، خدا کے خلاف اگینسٹ ہے۔ تو قرآن میں صاف طور پر اللہ نے اجازت دی ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی کا مناسب رشتہ آیا ہوا ہے اور میں نے 18 سال تک انتظار کیا تو بچی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے کر سکتا ہے شادی۔ تو اس میں اگر کوئی ایسا آئی ڈی کارڈ وغیرہ غلط بناتا ہے تو جھوٹ بولنے کا جو حکومت کو گناہ ملے گا کہ لوگوں کو جھوٹ پر مجبور کیوں کر رہی ہے، یعنی حکومت گناہ گار ہوگی، اس لیے کہ اپنا جائز حق لینے کے لیے، یہ جائز حق ہے۔ حکومت جو پابندی لگا رہی ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ زائد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ اچھا، یہ جو کم عمر بچی کی شادی کا پوچھا ہے نا، کہ میں نے کہا جائز ہے کارڈ بنوانا، اس پر ہو سکتا ہے ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کو بڑے اشکالات ہوں کہ مفتی صاحب جعلی کارڈ بنانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ جعلی کارڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم بچی کے نکاح کی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر 18 سال سے کم عمر میں بچی اور باپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو اس کو ان کا یہ رائٹ ہے۔ تو جعلی کارڈ تو آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے گورنمنٹ اگر قانون بنا دے کہ 25 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے، بالفرض کچھ بھی بنا دے، یا شادی کی اجازت ہی نہیں ہے سرے سے، تو کیا پھر فیک ڈاکومنٹ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کیسے انسانوں کا بنیادی حق ان سے چھین سکتے ہیں؟ کوئی بالکل ہی لبرل گورنمنٹ آ جائے اور کیا اجازت ہی نہیں ہے جی شادی کی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح رہو، یا 25 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، تو کیا ہم لوگوں کو 25 سال تک انتظار کرنے کا کہیں گے؟ 25 سال تک وہ کیا کریں گے؟ اپنی شہوت پہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ تو زنا اور بدکاریوں کی طرف جائیں گے۔ تو جو سیکولر اور لبرل حکومتیں، ان کو اسلام کا اور زنا ان چیزوں سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو یورپ سے متاثر ہیں۔ تو انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس میں یہ بھی ہے، ایک بنیادی حق ہے کہ جب بھوک لگ رہی ہو تو کھانا کھانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جب بالغ ہو گیا تو شادی سے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ گورنمنٹ روک سکتی ہے، بلکہ باپ بھی نہیں روک سکتا اس کو، بیٹی کو باپ بھی نہیں روک سکتا اگر وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو جب باپ نہیں روک سکتا تو گورنمنٹ کہاں سے روک سکتی ہے بھائی؟ تو اس لیے بنیادی حق ہے۔ اس میں یہ کارڈ وارڈ یہ سب ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، یہ سب فضول گورنمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم جعلی کارڈ بنانے کی اجازت نہیں دے رہے، ہم اس موقع پہ اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ آپ کو روک نہیں سکتی ہے نکاح سے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ تو اس میں 18 سال کی قید لگا دینا یہ قرآن کی نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو بچیوں پہ، بعض علاقے ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں 90 سال 80 سال کے بوڑھوں سے کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں اپنی بیٹیاں۔ تو جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہو وہاں گورنمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ بھائی اگر کوئی 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کر رہا ہے تو وہ یہ جو ہے نا، اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ بچی کے کفو کا خیال نہ کیا، اس کے جوڑ اور ہم پلہ ہونے کا خیال نہ کیا، بلکہ کہیں ثابت ہو گیا، کمپلین آ گئی اس کے خلاف کہ یہ پیسے لے کے اپنی بچی کو بیچ رہا ہے، یا بہت زیادہ عمر کے آدمی سے اس کی شادی کر رہا ہے اور اس میں بچی کا مفاد نہیں ہے، بچی کو نقصان ہے اس میں، تو پھر ایسی صورت میں پنشمنٹ ہو سکتی ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ اس میں جو بھی قانون بنانا چاہے بنا سکتی ہے۔ لیکن اللہ اطلاق پابندی لگا دینا کہ کوئی بھی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتا، یہ بالکل قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے، اور اس کی قانون کی اسلام میں کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ذاکر حسین بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں، یہاں بنگلہ دیش، یہ ہو گیا بھائی،
زاہد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ اچھا، یہ جو بنگلہ دیش سے جنہوں نے پوچھا ہے نا یہ کم عمر بچی کی شادی کے بارے میں، ان کا ایک اور سجیشن ہے کہ بھائی آپ بچی کی شادی کر دیں، رجسٹر نہ کریں نکاح، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اسلام میں کوئی نکاح رجسٹریشن ضروری تھوڑی ہے، رجسٹریشن جب 18 سال کی ہو جائے گی اس وقت کرا لینا، اس وقت کی ڈیٹ ڈال کے، تو آپ کو کارڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ جیسے یورپ میں لوگ جب دوسری شادی کرتے ہیں تو اس نکاح کو رجسٹر نہیں کرتے، تو یہاں بھی بہت بیوی اجازت نہیں دے رہی ہوتی تو لوگ رجسٹر نہیں کرتے اس نکاح کو، تو گو کہ اس میں بڑے مسائل ہیں، لیکن جب اجازت دے تو پھر رجسٹر کروا لیں اس کو۔ ویسے رجسٹر تو ہو جاتا ہے لیکن بیوی کا خطرہ ہوتا ہے کہ کیس نہ کر دے آپ کے خلاف، تو اس لیے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ نکاح پہلے کر لیں اور رجسٹریشن بعد میں کر دیے گا اس کی۔ یو کے سے، اچھا یہ ظاہر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں 2011 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری 3 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلی والدہ ہیں۔ الحمدللہ میری بہنیں مجھ سے خوش ہیں، میں ان کا بہت خیال کرتا ہوں، مجھے اپنی ان سوتیلی بہنوں سے محبت ہے۔ ماشاءاللہ جی، میرے اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنی سوتیلی والدہ یا ان سوتیلی بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، سگی بہنوں کو دے سکتے ہیں تو سوتیلی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ البتہ سگی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یو کے سے کسی نے پوچھا ہے، میں یو کے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیں ویزا اس شرط پر ملتا ہے کہ ہمیں قانونی طور پر ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسٹوڈنٹس یہاں کیش ان ہینڈ جابز کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، تو کیا کوئی ایسی جاب کر رہا ہو تو اس سے ملنے والی رقم حلال ہوگی یا حرام؟ رقم تو حلال ہوگی اگر جائز کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اللیگل کام کرنا ناجائز ہے۔ جب آپ کا معاہدہ ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے اور اسی بیس پہ آپ کو ویزا دیا گیا تو معاہدوں کی پابندی شریعت میں ضروری ہے، جب تک کہ خلاف شرع معاہدہ نہ ہو، تو یہ تو خلاف شرع نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس معاہدے کی پابندی کریں، اللیگل کام نہ کریں آپ۔ عائشہ صاحبہ بنگلہ دیش سے پوچھتی ہیں، بیوی کی بدتمیزی سے تنگ آ کر شوہر اکثر بولا کرتا تھا میں تم کو چھوڑ دوں گا، طلاق نہیں دوں گا، کسی بھی طرح کا کانٹیکٹ نہیں رکھوں گا۔ ایک دن جھگڑے کے دوران بیوی نے کہا بات چیت پسند نہیں ہے تو چھوڑ دو، شوہر نے کہا چھوڑ دیا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ شوہر نے ریپیٹ کیا کہ چھوڑ دیا۔ نیت کے بارے میں شوہر کا کہنا ہے کہ یہ طلاق کی نیت یا خیال ذہن میں نہیں تھا، اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ جب بیوی کہہ رہی ہے نہیں رکھنا تو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب بیوی کا طلاق ہی کا مطالبہ ہے، یہاں چھوڑنے کا مطلب طلاق ہے، اور جب جواب میں شوہر نے کہہ دیا چھوڑ دیا تو وہ طلاق ہی ہے۔ نارملی جب کوئی کہتا ہے چھوڑ دیا تو طلاق مراد نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر جب اس کے جواب میں کہہ رہا ہے نا طلاق کے مطالبے کے جواب میں، تو پھر یہ مذاکرہ طلاق ہے اور اس میں طلاق ہی مراد ہوگی، لہذا شوہر کا یہ کہنا ہے کہ میری نیت چھوڑنے کی نہیں تھی، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ چھوڑ دیا کا لفظ صریح طلاق کے حکم میں ہے، یعنی اپنے موقع پہ جب یہ یعنی اس کا جب کوئی قرینہ نہ ہو نا جو اس کو پھیرنے والا ہو، تو پھر یہ جیسے لفظ آزاد ہے، جب طلاق کے مطالبے پہ آزاد کہا بیوی کو تو صریح طلاق مراد ہوتی ہے اس سے۔ تو اسی طرح جب بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر کہتے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو ہمارے عرف میں یہ صریح طلاق ہی ہے، تو اس لیے اگر 2 دفعہ چھوڑ دیا کہے گا تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجوع کا حق ہوگا۔ عبدالحق، لیکن یہ مسئلہ اور بھی دیگر علماء سے بھی پوچھ لیں، طلاق تو ہو گئی ہے، چھوڑ دیا میں عرف کا بڑا دخل ہوتا ہے نا، تو ہمارے عرف میں صریح طلاق ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی، بنگلہ دیش میں اس سے خاتون نے پوچھا ہے نا، تو وہاں کے علماء سے پوچھ لیں کہ وہاں چھوڑ دیا کا جو لفظ ہے وہ کنایا میں آئے گا یا صریح طلاق میں آئے گا، کیونکہ ملکوں سے اور شہروں سے عرف کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے آپ بنگلہ دیش میں کسی صحیح عالم مفتی سے پوچھ لیں کہ چھوڑ دیا سے وہاں پر یہ صریح طلاق سمجھا جاتا ہے یا کنایا ہے۔ تو اگر صحیح طلاق ہے تو پھر 2 طلاقیں رجی واقع ہو گئی ہیں، اور اگر کنایا ہے تو پھر 1 طلاق بائن واقع ہو گئی ہے۔ اب کوئی ممکن ہے کسی عالم کو اشکال ہو کہ جب صریح طلاق ہے تو اس میں نیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو دیکھیں یہ چھوڑ دیا کا لفظ صریح طلاق تو ہے، لیکن اپنے موقع پہ صریح، اگر واضح قرینہ ہو کہ شوہر کی نیت چھوڑ دیا سے طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جیسے لفظ آزاد ہے، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی بیوی کو آزاد کہہ دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن جب کیونکہ اس میں بہت سارے قرائن ہوتے ہیں کہ آزاد سے کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور مراد ہے، لیکن جب کچھ بھی مراد نہ ہو تو پھر آزاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی چھوڑ دیا بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن بنگلہ دیش سے پوچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں کا عرف کا مجھے نہیں پورا پتہ، تو اس لیے آپ وہاں کے علماء سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کنایا ہے یا صریح میں آتی ہے یہ۔
عبدالحق صاحب میرپور خاص پاکستان سے پوچھتے ہیں کیا قرآن حفظ کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی بچہ حفظ نہیں کرنا چاہتا تو اسے زبردستی حفظ کروانا ٹھیک ہے. میں حفظ نہیں کرنا چاہتا مگر میرے والدین زبردستی مجھے حفظ کروا رہے ہیں، اور جب میں نے والد سے کہا میں حفظ نہیں کرنا چاہتا تو مجھے کہا کہ اگر یہاں حفظ نہیں کرو گے تو رہائشی مدرسے میں داخل کرا دوں گا. برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے، اور ماں باپ زبردستی بھی بچوں پہ نہیں کر سکتے بچے پہ اس معاملے میں. لیکن بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ اس لیے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ذہین ہے، حافظہ اس کا تیز ہے، بس شرارتوں میں اس کا دل زیادہ لگ رہا ہے اس لیے حفظ نہیں کر رہا، تو وہ بچے ہی کے فائدے کے لیے تھوڑا سا اس پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بچے کو ایسے موقع پہ باغی نہیں بننا چاہیے، ابا اماں کی بات پہ غور کر لینا چاہیے اور حفظ کر لینا چاہیے، فائدہ ہوگا. تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کر رہے ہیں نا وہ. لیکن بہرحال اگر بچے کا بالکل بھی دماغ نہیں لگ رہا اس میں اور وہ بوجھ بڑھ رہا ہے اس کے ذہن پہ، تو پھر ماں باپ کو چاہیے اتنا زبردستی دباؤ نہ ڈالیں، کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ بچے پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں بڑے ایشوز آ جاتے ہیں، دماغ کے ساتھ اس کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو بچوں کو تو میں یہی کہوں گا ماں باپ اگر جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیں. لیکن ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ کسی حد تک تو دباؤ ڈالنا پڑتا ہے کوئی بھی کام کرانے کے لیے، تو کچھ نہ کچھ دباؤ تو ڈالنا پڑتا ہے. پڑھائی اسکول بھیجنے کے لیے بھی تو بچوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بچے آٹومیٹکلی خود بخود جا کے بیٹھ رہے ہوں وین میں صبح صبح، تو کچھ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہی حفظ کرانے میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ تو دباؤ ڈالا جائے گا بچے ہی کے فائدے کے لیے. لیکن اگر بالکل بھی دماغ نہیں چل رہا ہے اس کا تو پھر نہیں دباؤ ڈالنا چاہیے، پھر جو ہے وہ اس سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. محمد سعد بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں میرے ابو نے بہت بار امی سے بحث کے دوران غصے میں بھی اور شراب کے نشے میں بھی امی کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر بعد میں پھر بھی دونوں ساتھ رہتے ہیں. میں نے یہ بات اپنی دادی اور باقی گھر والے لوگوں کو بتائی، وہ چپ رہنے کو کہتے ہیں. ابھی میں 12ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، کماتا بھی نہیں ہوں، صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو بتا دیں بھائی اگر 3 سے زیادہ طلاقیں دے دی ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے. ایک دفعہ ان کو سمجھا دیں آپ ذرا مضبوط لہجے میں، پھر بھی رہتے ہیں تو پھر آپ گنہگار نہیں ہوں گے. ابھی آپ کہاں جائیں گے؟ لیکن جیسے ہی کمانا شروع کر دیں تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں، تو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس گناہ میں آپ بھی ان کے ساتھ، کیونکہ جب اس طرح رہیں گے تو پھر یہ گناہ کی برائی دل سے ختم ہو جاتی ہے. جو کہ ناجائز کر رہے ہیں وہ حرام ہے 3 طلاقوں کے بعد یعنی میاں بیوی کی طرح رہنا، تو پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں ان سے. یعنی جب آپ کی کوئی ارننگ شروع ہو جائے، اور خیال تو کرنا پڑے گا دونوں کا، لیکن ساتھ نہ رہیں ایسی صورت میں ماں باپ کے. البتہ اگر ماں باپ آپ کے بوڑھے ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں، ان کا میاں بیوی والا کوئی ریلیشن آپس میں رہا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی بڑھاپے میں طلاق کے بعد بھی ان کے لیے اکٹھے رہنے کی گنجائش ہے. لیکن والدہ کو چاہیے کہ پھر وہ اسکاف کم از کم ابا کے سامنے لیا کریں. پھر اگر نہ بھی لینا تو پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر ماں باپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر بڑھاپے میں طلاق ہوئی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں پھر کوئی ریلیشن ہوتا نہیں میاں بیوی کا، تو زنا کی طرف معاملہ جاتا نہیں ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر گنجائش ہے. ام زید پاکستان سے پوچھتی ہیں اللہ کے نام والا سونے کا لاکٹ پہن سکتے ہیں؟ جی پہن سکتے ہیں، خواتین ہر طرح کا زیور پہن سکتی ہیں. احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں وضو میں صرف فرض ارکان کرنے سے وضو ہو جاتا ہے اور نلکے سے وضو کرے تو ہر رکن 3 بار کرے یا 1 بار کرنا چاہیے؟ چاروں فرائض اگر وضو کی ادا کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے. جو سنت موقدہ ہے وہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے جیسا حدیث میں آیا اس طرح سے وضو کرنا چاہیے. باقی یہ کہ نلکے سے 3 دفعہ کیسے وضو کریں، نلکے سے 3 دفعہ ایسے وضو کریں، الٹے ہاتھ سے نلکا کھولا، چلو میں پانی لیا، ایسے ہاتھ دھویا، پھر یوں بند کیا 3 دفعہ ایسے، الٹے ہاتھ سے نلکا کھولا، کلی کی، پھر الٹے ہاتھ سے بند کر دیا اور 3 دفعہ کلی کر لی، تو ہو جاتا ہے بڑے آرام سے. البتہ اب ہاتھ کو 3 دفعہ دھونے میں نلکے میں پانی بہت ضائع ہوتا ہے، واشر بھی خراب ہو جاتا ہے، تو ہاتھ ایسے ہی دھو لیں، باقی اعضاء 3 دفعہ دھو لیں آپ. اچھا بھائی، عائشہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں آج کل اکثر خواتین جن کی گود میں چند مہینے کے بچے ہوتے ہیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں. میرے بھائی نے ایک دفعہ ایسی خاتون عورت کو پیسے دیے تو اس نے ہمارے پاؤں کو جھک کر چھونا شروع کر دیا. میں ساتھ تھی کیونکہ میں بھی پیسے دینے لگی تھی، لیکن پھر رک گئی. ایسے لوگوں کو پیسے دینے کا کیا حکم ہے جو شرکی انداز بھی اپنائے اور کمانے کے قابل ہوتے ہوئے بھی نہ کمائے؟ پاؤں کو چھونا کوئی شرک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن شرک نہیں ہے یہ. تو باقی یہ کہ بعض دفعہ تواضع میں لوگ پاؤں چھو لیتے ہیں کسی کے، تو شرک نہیں کہا جائے گا اس کو. باقی یہ کہ بچے کے ہوتے ہوئے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کیا پتا وہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہے، یہ تو آپ فیصلہ کریں. اگر تفتیش کریں، اگر ضرورت مند نکلتی ہیں تو تعاون کریں، اگر کوئی فراڈن نکلے تو تعاون نہ کریں. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا نا، بعض محتاج بھی ہوتے ہیں، بعض محتاج نہیں بھی ہوتے. تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ کو
جو لاہور میں خاتون ملی تھیں بچہ گود میں لیے ہوئے، وہ محتاج تھیں یا نہیں تھیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں۔ احمد عباس ایلاڑ کانا سے پوچھتے ہیں انڈین قومی ترانے کو سننا کیسا ہے؟ مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ نہیں بھائی، گناہ نہیں ملے گا۔ تو کسی بھی ملک کا قومی ترانہ سن سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے محبت کرو نا میرے بھائی۔ قومی ترانہ کسی بھی کنٹری کا سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں بچے کی پیدائش کے 15 یا 20 دن کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، یعنی خاتون پاک ہو جائیں اور نماز وغیرہ شروع کر دیں، تو کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو پھر جب عورت کو بلیڈنگ رک جائے، نفاس کا خون جب رک جائے گا، چاہے 5 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں، جیسے ہی رک جائے، عورت کو غالب گمان ہو کہ خون رک گیا ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے، تو شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر عورت کے دوسرا بچہ ہے تو پھر یہ وہ دیکھے گی پہلے بچے میں کتنے دن تک بلیڈنگ ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر پہلے بچے میں بلیڈنگ ہوئی تھی 30 دن، اب 15 دن میں آ کے رک گئی ہے، تو چونکہ عادت اس کی 30 دن کی کہلائے گی، تو اس لیے نماز تو یہ شروع کر دے گی، لیکن شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ امکان موجود ہے کہ پچھلے دن جب پچھلی دفعہ 30 دن خون آیا تھا، تو اس دفعہ پورا امکان ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پہ رکی ہے، دوبارہ بلیڈنگ شروع ہو جائے۔ تو نماز میں تو احتیاط پہلے پہلو کو ترجیح دی جائے گی، وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دے، اور ہم بستری میں احتیاط یہ ہے کہ مرد اس سے اجتناب کرے۔ تو پہلا بچہ ہے تو جب بلیڈنگ رکے گی نماز بھی شروع کریں، اور شوہر سے جو ریلیشن ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا بچہ ہے تو پہلے بچے میں جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن تک انتظار کرنا پڑے گا، شوہر جو ہے نا اس سے پہلے قریب نہیں آ سکتا۔ عبداللہ صاحب گھوٹ کی پاکستان سے پوچھتے ہیں میں ایک شخص کے ساتھ بطور کمپیوٹر آپریٹر ایک سرکاری دفتر میں پرائیویٹ طور پر کام کرتا ہوں، ہاں کیونکہ ان کے پاس صرف ایک